السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ہے وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول ہے وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ارحم سلیم کا ناول عشق 12 ایپیسوڈ نمبر 3۔ وہ پولیس موبائل سے اتر کر جب ہاسٹل میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے اسے وارڈن کے کمرے میں بلایا گیا تھا۔ وہاں اسے مختصراً سب بات بتا کر انہیں کچھ غلط فہمی ہوئی گئی تھی۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف آئی۔ راستے سے گزرتے ہر لڑکی نے اسے مڑ مڑ کر دیکھا تھا، لیکن جیسے تاثرات اس نے اپنے چہرے پر سجائے تھے، کسی کی ہمت نہ ہو سکی اس سے کوئی تفصیل پوچھ سکے۔ ویسے بھی پورے ہاسٹل میں اس کا ایک الگ قسم کا رعب تھا۔ وہ بدتمیز یا مغرور نہیں تھی، لیکن شاید اس کے ایک اونچے خاندان سے ہونے کی وجہ سے لڑکیاں اس سے تھوڑا کتراتی تھیں۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ گئی۔ کمرہ کھول کر دیکھا تو یشفا فون پر کسی سے بات کرتے بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً سے مڑی اور سامنے کھڑی ایزنا کو دیکھ کر حیرانی سے اس کی طرف بڑھی۔ ایزنا تم آ گئی؟ وہ فوراً سے اس کے پاس آ کر فکر مندی سے بولی۔ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ کمرے میں داخل ہوتے یشفا کے جو آخری الفاظ اس نے سنے تھے وہ اس کا دماغ گھما گئے تھے۔ میں بہت پریشان ہو رہی تھی، اس لیے میں نے انکل کو کال کر دی۔ یشفا، ایزنا نے پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ تھوڑا انتظار تو کر لیتی، تم نے فوراً سے بابا کو کال کر دی۔ وہ تمہیں جس طرح لے کر گئے تھے میں ڈر گئی تھی۔ وہ سب چھوڑو، مجھے بتاؤ کیا ہوا وہاں؟ بتاتی ہوں، پہلے مجھے بابا سے بات کرنے دو۔ میرا فون کہاں پر ہے؟ وہ میرے بیڈ پر پڑا ہے۔ ایزنا نے فون اٹھاتے فوراً سے کال ملائی جو اگلے ہی لمحے پک کر لی گئی۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ؟ انہوں نے حیرانی سے کہتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ابھی تو ان کی یشفا سے بات ہوئی تھی اور اب یوں ایزنا کی کال۔ ایزنا ان کا یوں جملہ ادھورا چھوڑنے پر ان کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ بابا، آپ تحمل سے میری بات سنیں۔ یشفا جو کہہ رہی تھی وہ سچ ہے۔ جی بابا، وہ سچ ہے، پر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ ہاں بتاؤ۔ اس قتل کے کیس سے تو آپ واقف ہی ہیں، تو اس سلسلے میں انہیں کچھ تفتیش کرنی تھی۔ تو تفتیش وہ آپ سے ہاسٹل میں اکیلے میں شرافت میں بھی کر سکتے تھے۔ کیا وہ جانتے نہیں آپ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟ جس طرح وہ اتنے پولیس آفیسرز کے گھیرے میں آپ کو لے کر گئے ہیں، سوچ کر غصے سے میری رگیں پھٹ رہی ہیں۔ ایزنا نے گھور کر یشفا کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں دانیال کی گئی درخواست آئی تھی۔ بابا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہاں جا کر انہوں نے مجھ سے کچھ سوال پوچھے اور میں نے جواب دے دیے۔ پھر وہ مجھے جیسے لے کر گئے تھے ویسے ہی واپس چھوڑ گئے تھے۔ لیکن پھر بھی ایزنا، بابا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی آگے ہوگا۔ میں انہیں مطمئن کر آئی ہوں، اور جب انہیں آپ کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے خاص طور پر ریکویسٹ کی کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کیا جائے۔ وہ لوگ یوں میری بیٹی کو لے کر جائیں اور میں ان کے لیے مسئلے بھی نہ کھڑے کروں۔ مراد بابر، ایزنا کے والد، ایک دم سے بھڑکے تھے۔ ایزنا نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا تھا۔ بابا پلیز، میں ان سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ آپ کچھ نہیں کریں گے۔ پلیز مجھے میرا وعدہ پورا کرنے دیں۔ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ صرف تمہاری ایزنا، صرف تمہاری وجہ سے میں اس پولیس والے کو چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے جس قدر مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا تھا وہ ان کی آواز سے اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہ اپنے باپ کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اور تم فوراً سے یہ ہاسٹل چینج کرو۔ میں تو پہلے ہی اس ہاسٹل کے حق میں نہیں تھا، معمولی سا ہاسٹل ہے۔ بابا، یہ ہاسٹل بہت اچھا ہے اور آپ جانتے ہیں یہاں پر میری بہت سی دوستیں ہیں، پر تم ایسی جگہ رہنا ڈیزرو نہیں کرتی۔ میں کوئی فلیٹ خرید لیتا ہوں تمہارے لیے۔ بابا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، میں وہاں اکیلی نہیں رہوں گی۔ میں بہت کمفرٹیبل ہوں یہاں۔ کون کہہ رہا ہے تم وہاں اکیلے رہو گی؟ میں حویلی سے نوکر بھجوا دوں گا تمہارے لیے۔ پر بابا، وہاں میری دوستیں نہیں ہوں گی، میں بور ہو جایا کروں گی۔ کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہلتے وہ اپنے باپ کو ایک بار پھر اس بات کے لیے راضی کر رہی تھی جس پر یونیورسٹی آتے وقت کیا تھا۔ تب بھی ایزنا ان کے کہنے پر چند ماہ نوکروں کی فوج کے ساتھ ایک فلیٹ پر رکی تھی، لیکن وہ اس قدر بری طرح بوریت کا شکار ہوئی تھی کہ 2 ماہ بعد ہی ضد کر کے یشفا کے ہاسٹل آ گئی تھی۔ یہ پرائیویٹ ہاسٹل کافی بہتر تھا اور یہاں ہر سہولت موجود تھی، لیکن جب سے نمرا کے قتل کا واقعہ ہوا تھا وہ پھر سے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ بمشکل انہیں عارضی طور پر راضی کرتے وہ سکون بھری سانس لیتے بیڈ پر بیٹھی۔ یشفا بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ مجھے ڈیٹیل میں، کیا ہوا؟ کیوں لے کر گئے تھے وہ تمہیں وہاں؟ کسی نے انہیں اس تھپڑ کا بتا دیا جو میں نے نمرا کو مارا تھا۔ انہیں لگا میری نمرا سے کوئی دشمنی ہے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسے لگا وہ لڑکا مجھے پسند کرتا ہے۔ اس نے میرے بارے میں کچھ برے الفاظ کہے، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ انہوں نے یقین کر لیا؟ یشفا حیرت سے بولی۔
نہیں، میں نے انہیں اس لڑکے کا نام بتایا۔ ایزنا نے اپنی نظریں اٹھائی تو وہاں واضح گھبراہٹ اور شرمندگی تھی۔ کس کا نام بتایا؟ اب کہ یشوا پہلے سے بڑھ کر حیران ہوئی تھی۔ برہان۔ دانتوں سے ہونٹ کو چلتے اس نے پریشانی سے کہا۔ واٹ برہان؟ ایزنا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یشوا چلاتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اگر میں انہیں کوئی نام نہ دیتی وہ تو مجھے جانے نہ دیتے۔ تو اب تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ تمہارا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ برہان انکار کر دے گا تمہاری اس بات سے۔ نچلا لب دانتوں میں دباتے ایزنا نے پریشانی سے سامنے نظر آتی سفید دیوار کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا ڈر ہلکورے لے رہا تھا۔ نہ جانے برہان اس کے جھوٹ کو کیا رخ دے گا۔ یشوا اس ڈر کو بھانپنے کے بجائے ابھی بھی ایزنا پر غصے سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن کی اس کال کوٹری میں برہان کرسی پر بیٹھا تھا۔ ڈھلتے سورج کی شعاعیں کھڑکی سے چھن کر آتی وہاں روشنی بکھیر رہی تھی۔ دوپہر سے وہ وہاں بیٹھا ایس پی دانیال کا انتظار کر رہا تھا، جسے کسی اور کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ گیا تھا۔ پچھلے 4 گھنٹے سے وہاں بیٹھے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو ایزنا نے اس کا نام انہیں دیا تھا۔ چوکیدار سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ایزنا ہی ایس پی دانیال کو اس کا نام دے کر گئی ہے۔ وہ جہاں کیس میں اس کا نام آنے پر گھبرا گیا تھا، اب خود حیرت میں گھرا بیٹھا تھا کہ جس کی حفاظت کو لے کر وہ حد سے زیادہ پریشان ہو رہا تھا، وہی اس کا نام کیس میں مشکوک کر گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جیل کے اس خاموش ماحول میں کسی کے قدموں کی آواز گونجی تھی۔ پولیس یونیفارم پہنے دانیال احتشام قدم قدم چلتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے سانولے چہرے پر کرختگی تھی اور سیاہ آنکھیں اندھیرے کی وجہ سے واضح دکھائی نہ دیتی تھیں۔ جیل کا دروازہ کھول کر وہ جھکتے ہوئے اندر آیا اور برہان کے مقابل رکھی کرسی پر بیٹھا۔ اس کے اندر آتے ہی چھت سے لٹکتا واحد بلب جل اٹھا تھا۔ نام؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے فوراً سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ برہان۔ والد کا نام؟ کاظم علی۔ کیا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ جاب ہے۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ BS۔ سبجیکٹ؟ میتھ، سیمسٹر لاسٹ۔ نمرا سے تعلق؟ میری کلاس فیلو تھی۔ ایزنا بابر کو جانتے ہو؟ ٹانگ پر ٹانگ جماتے جہاں ایس پی دانیال نے کرسی سے ٹیک لگائی تھی وہیں برہان بھی چونک کر بیٹھ گیا۔ جی۔ تعلق؟ نمرا کی ہاسٹل میٹ تھی۔ ایزنا نے نمرا کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ میں نہیں جانتا۔ برہان نے تھوک نگلتے چہرے پر موجود گھبراہٹ پر قابو پاتے کہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا ایزنا ان سے کیا کہہ کر گئی ہے، لیکن اپنی طرف سے وہ اب بھی اسے بچانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کچھ بھی ہو جائے وہ اس کیس سے اس کا نام نکال کر ہی دم لے گا۔ ایک دم سے اپنے موجود سارے ڈر خوف ختم ہوتے محسوس ہوئے۔ ایزنا نے نمرا کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ دانیال نے ذرا سختی سے اپنا سوال دہرایا۔ میں نہیں جانتا۔ تمہارے نمرا سے دوستی تھی پھر بھی نہیں جانتے؟ میری اس سے کوئی خاص گہری دوستی نہیں تھی، اس لڑکی کے کافی غلط لوگوں۔ دانیال نے فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ ہاں ہمیں معلوم ہے اس کے کافی غلط لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے اور وہ نشہ آور چیزوں کا بھی استعمال کرتی تھی، لیکن فی الحال تم بس ان چیزوں کا جواب دو جو میں پوچھ رہا ہوں۔ جی پوچھیں۔ تم نمرا کو پسند کرتے تھے؟ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ برہان ایک دم سے چونک گیا۔ ایک پل کے لیے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ نہیں، وہ اب تک نمرا کے بارے میں جو کچھ انہیں بتا چکا تھا، اس کے بعد وہ اس سے محبت کا دعویٰ تو بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ دانیال اس بات میں سر ہلاتے آگے کی جانب جھکا، دونوں ہاتھوں کو باہم ملا کر مٹھی بنائی اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور ایزنا سے؟ جی؟ برہان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم ایزنا سے محبت کرتے تھے؟ جی؟ اس کے جی میں اس قدر حیرانی تھی کہ دانیال ایک دم چونک کر بیٹھ گیا۔ تم ایزنا سے محبت کرتے تھے؟ اب کے دانیال نے سنبھل کر کہا تھا۔ آپ سے کس نے کہا؟ جس نے بھی کہا تم بس ہاں یا نہ میں جواب دو۔ برہان نے چند لمحے پرسوچ نظروں سے دانیال کی نظروں میں دیکھا اور پھر ہاں میں جواب دے دیا۔ اندر سے اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن دور کہیں اس کی چھٹی حص اسے کہہ رہی تھی کہ یہ محبت والی بات ایزنا کی ہی کہی ہے، جسے دانیال اس سے کنفرم کر رہا تھا۔ اسے کچھ برباتیں سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو بالکل نشانے پر لگا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا اس بارے میں؟ برہان کا انداز محتاط تھا کیونکہ دانیال اس کے جواب سن کر ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں، ایزنا کو بھی نہیں۔ تمہیں کبھی ایسا لگا نمرا تم سے محبت کرتی ہے؟ کسی سوچ میں ڈوبے دانیال نے سوال کیا۔ نہیں، یا شاید کرتی ہو، میں نہیں جانتا، میرے لیے وہ بس ایک کلاس فیلو تھی۔
اور ایزنا؟ وہ تو میری محبت ہے۔ اب کہ اس نے جس اعتماد سے کہا تھا، دانیال کو اس کی بات پر یقین آ گیا اور برہان ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ ایزنا نے اس تھپڑ کی کیا وجہ بتائی ہے وہ دانیال کی باتوں سے ڈیکوڈ کر چکا تھا۔ ایزنا نے ہمیں کہا تھا کہ اس نے نمرا کو تھپڑ اس لیے مارا تھا کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتی تھی اور اسے یہ شک پڑ گیا تھا کہ تم ایزنا سے محبت کرتے ہو۔ اس نے ایزنا کو کچھ غلط باتیں کہیں جس کی وجہ سے اس نے تھپڑ مار دیا۔ برہان نے ایک دم سکھ کا سانس لیا، یعنی اس کے دماغ نے جو کڑیاں ملائی تھیں وہ بالکل درست تھیں۔ میں نہیں جانتا نمرا مجھے لے کر کیا سوچتی تھی اور اسے کیسے پتہ چلا میں ایزنا سے محبت کرتا ہوں، پر میں آپ کو اتنا یقین دلاتا ہوں کہ نمرا کے قتل سے میرا اور ایزنا کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیوں پتہ نہیں کرواتے جن سے نمرا ڈرگز لیتی تھی؟ ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن اگر انہوں نے بھی نمرا کا قتل کیا ہے تو کوئی بڑی وجہ ہوگی، اور وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوں گے، پورا گینگ ہوگا، اور ہم ایسے ہی ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے۔ اس لیے ہم پہلے سب چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑے معاملات کی طرف جائیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ نمرا ہماری فیلو تھی، اس کی یوں اچانک موت کا ہمیں بھی دکھ ہے۔ فی الحال تو میڈیا کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس مسئلے کو بہت اچھالا جا رہا ہے اور ہم پر اس وقت بہت پریشر ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں سر۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا نمرا میں کوئی ایسی عادت تھی جو عام لوگوں سے مختلف ہو؟ دانیال نے جس انداز میں پوچھا تھا، برہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب سر؟ ہم نے ان سب جگہوں کے بارے میں پتہ کروایا جہاں نمرا کا جانا تھا، اور اس کی حرکتیں کافی مشکوک ہیں، ڈرگز والی بات سے بھی بڑھ کر مشکوک۔ سوری، میں سمجھا نہیں سر۔ نمرا لیسبین کلبز میں جاتی تھی؟ آنکھوں کو چھوٹی کرتے دانیال کا انداز اپنے آپ میں ہی حیرانے لیے ہوئے تھا۔ برہان کے چہرے پر اس کی بات سن کر جو سایہ گزرا تھا اسے دانیال نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ تم جانتے ہو اس بارے میں کچھ؟ میں نہیں جانتا۔ چہرے پر ابھرتی گھبراہٹ پر قابو پانے میں وہ بری طرح ناکام ہوا تھا۔ تم کچھ جانتے ہو؟ کرسی پر آگے کی جانب جھک کر بیٹھا دانیال ایک دم سے پیچھے ہو کر بیٹھا۔ اس نے کڑی جانتی ہوئی نظر سے برہان کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ نمرا بہت سے کلبز میں جاتی تھی، اور وہ کیسے کلبز تھے ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ برہان نے فوراً سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دانیال نے چند لمحے اسے گھور کر دیکھا، اور ان چند لمحوں میں برہان کا سانس سینے میں اٹکا تھا، لیکن پھر وہ گہری سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، ہمیں ضرورت پڑی تو ہم تمہیں پھر سے بلا لیں گے۔ وہ کہتے بغیر برہان پر دوسری نظر ڈالے وہاں سے نکل گیا۔ برہان نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہاں ابھرتا پسینہ پونچھا تھا۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے اس نے جیل کے کھلے دروازے کی طرف دیکھا جس کے پاس ایک حوالدار کھڑا تھا۔ وہاں پھر سے گہرا سناٹا اور خاموشی چھا گئی تھی۔ نمرا کے قتل کو آج 4 دن گزر گئے تھے۔ ہر وہ شخص جس کا نمرا سے کسی قسم کا تعلق تھا اسے کلیئر کرنے کے بعد اب بڑے لیول پر انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی تھی۔ یونیورسٹی میں موجود مختلف سوسائٹیز اور کلبز نمرا قتل کیس کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہو گئے تھے۔ مختلف قسم کی تحریکیں چلائی جا رہی تھیں، اس کے لیے جلوس نکالے جا رہے تھے۔ ایزنا، یشوا اور مائدہ نے خود کو اس سب سے لا تعلق کر لیا تھا۔ مائدہ کے والدین نے تو اس کا ہاسٹل شفٹ کروا دیا تھا، جبکہ یشوا نے بہت ہی مشکل سے اس کے والدین کو منایا تھا، کیونکہ اگر وہ چلی جاتی تو اس کا جانا بھی کنفرم تھا۔ یشوا کی ماں ویسے ہی بیمار تھی تو ایزنا انہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ان کی یونی اب معمول کے مطابق شروع ہو گئی تھی۔ ہاسٹل میں اب بھی ایک وحشت سی چھائی تھی۔ روز پولیس کا کوئی نہ کوئی بندہ وہاں آ رہا ہوتا تھا، لیکن یونی کا ماحول کافی پرسکون تھا۔ ایزنا کے بعد ہاسٹل کی 2-3 اور لڑکیوں کو بھی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ایزنا والا معاملہ دب گیا تھا۔ اس وقت وہ تینوں گراؤنڈ میں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھی تھیں۔ سیاہ رنگ کی ٹخنوں سے ذرا اونچی فراک پہنے ایزنا نے بالوں کی آج فرنچ بریڈ بنائی تھی۔ گھنگریالی لٹیں کانوں کے پاس سے باہر آئی ہوئی تھیں اور ناک میں سیاہ رنگ کا نگینہ چمک رہا تھا۔ کانوں میں سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس تھے اور سراہی دار گردن میں باریک سی گولڈ کی چین تھی۔ کلائیوں میں سیاہ چوڑیاں اور دودیا پاؤں میں سیاہ خصوں میں مقید تھے۔ انتہا کی خوبصورت لگ رہی ہو آج تم، یشوا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جو اسے دیکھ کر دھیما سا مسکرا دی۔ اسے ایسے جملے سننے کی عادت تھی۔ اس کی دودیا رنگت پر ہر رنگ جچتا تھا، لیکن جو غضب سیاہ رنگ ڈھاتا وہ دیکھنے والے کو مبہوت ہونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ گراؤنڈ میں نظریں گھماتے ایزنا کی دھوپ میں چمکتی بھوری آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں جو دھیرے دھیرے اس کی طرف آ رہی تھیں۔ پچھلے 4 دنوں میں جس واحد چیز کو سوچ کر اس کا سانس اٹکتا تھا وہ برہان تھا۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ برہان نے پولیس والوں کو کیا جواب دیے تھے، لیکن اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ معاملے کو سنبھال چکا ہے۔ اگر کچھ گڑبڑ ہوئی ہوتی تو یقیناً انہیں خبر ہو جاتی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے ایزنا کے سامنے کھڑے ہوتے کہا۔ زمین پر بیٹھی وہ چہرہ اوپر کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وائٹ شرٹ پر ڈینم جیکٹ اور ساتھ بلیو جینز پہنے وہ سنجیدہ سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یشوا نے بے چینی جبکہ مائدہ نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ ایزنا اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہونے سے اطراف میں پھیلا اس کا سیاہ فراک ہوا سے ہلنے لگا تھا۔ وہ یشوا سے کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر برہان کے ساتھ ہو لی۔ خاموشی کے ساتھ وہ دونوں گراؤنڈ میں ایک کونے میں بنے بینچ تک آئے تھے۔ ایزنا کے بیٹھتے برہان بالکل بینچ کے کونے پر ٹک گیا۔ ان کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ یہ ختم کرنے کی نہ برہان میں جرأت تھی اور نہ ہی ایزنا نے اسے اجازت دی تھی۔ آپ بتا سکتی ہیں آپ نے وہ سب کیوں کہا تھا؟ آج اس کا انداز اس برہان سے بہت مختلف تھا جو ہر وقت ایزنا کے لیے پریشان رہتا تھا، جس کی سرمئی آنکھوں سے ہر وقت فکر مندی جھلکتی رہتی تھی۔ ایزنا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آج حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن اس سب کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ لیکن اگر میں وہاں کچھ اور کہہ دیتا یا آپ کی بات سمجھ نہ پاتا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں صرف آپ ہی کا نام آیا تھا۔ برہان نے چند لمحے سنجیدہ مگر ساکت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہوا کے دوش پر اڑتی گنگریالی لٹوں کو وہ مخروطی انگلیوں سے چہرے سے ہٹا رہی تھی۔ دھوپ کی تپش سے اس کے گالوں پر گلال بکھر رہا تھا اور بھوری آنکھوں کی چمک پاگل کر دینے والی تھی۔ برہان نے ایک دم چونکتے نظروں کا زاویہ موڑا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ آپ کا مکمل ساتھ دے سکوں۔ میں جس حد تک آپ کی مدد کر سکتا تھا میں نے کی۔ بقایا اگر پولیس والوں کو آپ پر شک ہوا تو اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جھوٹ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہتا۔ تو کیا میں انہیں نمرا کی سچائی بتا دیتی؟ آپ نہ بھی بتاتی تو انہیں پتہ لگ جاتا، بلکہ انہیں پتہ لگ چکا ہے۔ برہان کی بات پر ایزنا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ اس کا چہرہ جس طرح پل میں سفید پڑ رہا تھا۔ برہان جو اپنی بات کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا، واپس سے بینچ پر بیٹھا۔ اب ٹھیک ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، لیکن ایزنا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور تیزی سے وہاں سے چل دی۔ برہان حیران سا بیٹھا، اس کے یوں اچانک بدلتے انداز کو دیکھ کر سوچ کر رہ گیا۔ دوسری طرف ایزنا ہر چیز سے بے نیاز تیزی سے قدم اٹھاتے ڈپارٹمنٹ آئی تھی۔ اس کے قدم واش روم کی طرف تھے۔ واش روم میں آتے اس نے شیشے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اتنا سفید پڑ رہا تھا کہ وہ خود گھبرا گئی۔ چند راتوں پہلے کے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ہاتھوں کو چہرے کے قریب کرتے اس نے گالوں کو تھپ تھپایا تھا۔ اسے اپنا خون جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ جسم کی ایک ایک نس سن پڑ رہی تھی۔ تیزی سے سانس لیتے وہ اپنی ہی حالت پر پریشان ہوئی تھی۔ چند لمحے وہاں گزار کر خود کو نارمل کرتے جب وہ باہر آئی تو گالوں کا گلال اور بھوری آنکھوں کی چمک واپس آ گئی تھی۔ اس کا رخ اب باہر گراؤنڈ کی طرف تھا، جہاں یشوا اور مائدہ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہیں سب پتہ لگ چکا ہے، انہیں سب پتہ لگ چکا ہے، انہیں سب پتہ لگ چکا ہے۔ برہان کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں چاروں اور سے گونج رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے راستے میں گزرتا ہر شخص اسے یہ بتا رہا ہے کہ انہیں معلوم پڑ چکا ہے۔ وہ بظاہر تو خود کو نارمل کیے چل رہی تھی، لیکن اس کے اندر تہلکہ مچا ہوا تھا۔ ہر اٹھتا قدم دوسرا قدم اٹھانے کے لیے انکاری ہو رہا تھا، اور جب قدموں میں مردہ پن آ جائے تو وہ دھیرے دھیرے پاؤں سے دماغ تک سرایت کر جاتا ہے۔ چاروں اور جہاں گہری خاموشی کا راج تھا، وہاں شہر کے اس حصے کے در و دیوار تیز میوزک کی آواز سے گونج رہے تھے۔ ڈسکو لائٹس کے نیچے تھرکتے وجود میں صرف چند لڑکیاں موجود تھیں۔ ڈی جے اور چند ویٹرز کے علاوہ وہاں کسی مرد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ڈانس فلور کی ایک طرف خوبصورت شیشوں کی مدد سے ایک بار بنا تھا، جس میں ہر قسم کی شراب موجود تھی۔ بار کے قریب سے ہی سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی تھیں، جہاں اوپر قطار در قطار کمرے بنے تھے۔ ایسے میں اس بار کے اسٹور روم میں بنے پیچھے کے دروازے سے ایس پی دانیال احتشام چند پولیس آفیسرز اور بار مینیجر کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ بلیک شرٹ پر بلیک جیکٹ اور بلیک ہی پینٹ پہنے وہ سر سے پاؤں تک سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ ان کا رخ سیکیورٹی آفس کی طرف تھا۔ اسٹور روم سے نکل کر ہال کی ایک طرف سے گزرتے اس نے وہاں ایک سرسری سی نظر ڈانس فلور پر ڈالی۔ وہاں کے مناظر دیکھ کر ایک پل کے لیے اس جیسے بہادر آفیسر کا دل لرز گیا تھا۔ ایمان کی طاقت سے بھرا اس کا دل اسے اندر ہی اندر ملامت کر رہا تھا کہ وہ وہاں آیا کیوں، لیکن نمرا قتل کیس کے لیے اس کا یہاں آنا بہت ضروری تھا، اور فی الحال وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ یہاں ہوتے کاموں کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ سر، یہ رہا ہمارا کنٹرول آفس۔ مینیجر نے اسے آفس دکھایا، جہاں کمپیوٹر کے اوپر مختلف مناظر نظر آ رہے تھے۔
سامنے ایک لڑکا بیٹھا ٹیبل پر پاؤں رکھے چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھانے میں مصروف تھا۔ مینیجر کو اندر آتا دیکھ وہ کرنٹ کی طرح سیدھا ہو بیٹھا۔ آپ جائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ دانیال نے ناگواریت سے اسے دیکھتے کہا، اسے جو اس وقت شخص سے شدید بیزاریت محسوس ہو رہی تھی جو اس گناہ کے کام کو چلانے میں مصروف تھا۔ جی سر۔ مینیجر وہاں سے نکل کر چلا گیا تو دانیال قدم قدم چلتا اس دبلے پتلے سے لڑکے کے قریب آیا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہلکا سا دبایا۔ اس لاغر سے لڑکے نے بے اختیار تھوک نگلا تھا۔ چلو شروع ہو جاؤ، ایک ایک کر کے مجھے روز کی ریکارڈنگ دکھاتے جاؤ۔ سر کیمرہ صرف انٹریس ہال اور بار میں لگے ہیں، اوپر کے پورشن میں کوئی کیمرہ نہیں، ہر کیمرے کی ریکارڈنگ دکھاؤ مجھے۔ اس کے ساتھ ہی کرسی کھینچتے دانیال نے ٹیبل پر کوہنی رکھتے اسکرین پر نظر جماتے کہا تھا۔ وہ لڑکا سر ہلاتا مختلف ریکارڈنگ نکال کر اسے دکھانے لگا۔ پورا 1 گھنٹہ لگا تھا انہیں پچھلے 1 ہفتے کی ریکارڈنگ دیکھنے میں، لیکن کچھ بھی قابل مشکوک نہ ملا۔ اب کیا کریں سر؟ دانیال کے پیچھے کھڑا آفیسر بولا۔ دانیال محویت سے اسکرین پر نظر آتے مناظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس سے پچھلے ہفتے کی بھی دکھاؤ۔ جی سر۔ اسکرین پر نظر آتے مناظر ہر گزرتے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ ہاتھ کی مٹھی پر ٹھوڑی ٹکایا ان مناظر کا عکس دانیال کی سیاہ آنکھوں میں ابھر رہا تھا، اور پھر کچھ وقت بعد ان سیاہ آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے لگی تھیں۔ اس نے حیرت سے مڑ کر پیچھے کھڑے آفیسر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں روکو، اس نے ایک دم سے ساتھ بیٹھے لڑکے کو کہا۔ نہیں، تھوڑا پیچھے۔ ہاں یہیں، بس روک دو۔ سر یہ، اسکرین کی طرف اشارہ کرتے وہ آفیسر بولا تھا۔ دانیال ساتھ بیٹھے لڑکے کا کندھا تھپ تھپاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ریکارڈنگ نکلوا کر لاؤ، اس نے آفیسر سے کہا اور باہر آ گیا۔ ڈانس فلور اب خالی پڑا تھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسے کمرے سے باہر آتا دیکھ کر مینیجر اس کے پاس آیا تھا۔ سر آپ کو کچھ ملا؟ میرا آفیسر آپ سے کچھ معاملات لے گا، میں فی الحال چلتا ہوں، بہت رات ہو گئی ہے۔ اس سے کہتا جیکٹ کی زپ آگے سے بند کرتے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بڑی بڑی لائٹس اس وقت سٹیج کو فوکس میں لیے ہوئے تھیں۔ اسٹیڈیم میں کان پھاڑتا شور گونج رہا تھا۔ بڑی بڑی اسکرینوں پر سارے اسٹیڈیم کے منظر کو دکھایا جا رہا تھا۔ انسانوں کا جمع غفیر وہاں موجود تھا۔ پھر ایک دم سے ساری لائٹس بند ہوئیں اور پورے اسٹیڈیم میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا ہوتے ہی ایک شور بلند ہوا تھا۔ اس گپ اندھیرے میں اسٹیج کے کونے سے روشنیوں کا فوارہ سا پھوٹا تھا، اور پھر ایک کے بعد کئی آسمان کو چھوتے فوارے پھوٹتے چلے گئے۔ چاروں اور روشنی پھیل گئی اور رات میں بھی دن کا منظر محسوس ہونے لگا۔ دھوئیں کے مرغولے آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے اور بڑی بڑی اسکرین پر مشہور زمانہ سنگر ٹیلر سوئفٹ کا چہرہ نمودار ہونے لگا۔ گہرے دھوئیں نے اسٹیج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ روشنیاں مدھم ہونے لگیں اور اس مدھم روشنی میں اسکرین پر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا تھا۔ 10، 9، 8۔ لوگوں کا شور یک زبان ہو کر گنتی گننے میں مصروف تھا۔ 7، 6، 5، 4۔ روشنیاں مدھم ہوتی جا رہی تھیں اور دھواں گہرا ہونے لگا۔ اس گہرے دھوئیں میں بس اسکرین پر چلتے نمبر نظر آ رہے تھے۔ اسٹیڈیم میں موجود لوگ پاگل ہو رہے تھے۔ 3، 2، 1۔ ایک دم سے دھماکے کی آواز گونجی تھی اور اسٹیج کے پیچھے نصب سب سے بڑی اسکرین میں ایک دراڑ سی ابھری تھی اور چھناک سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ لوگوں نے چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ یوں لگا جیسے شیشہ چکنا چور ہو کر نیچے گرا ہو، لیکن حقیقت میں وہ اسکرین 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی تھی اور دونوں طرف سے ایک طرف کھسکنے لگی۔ اندر سے جامنی رنگ کا دھواں سا باہر آیا تھا۔ روشنیوں کے فوارے ایک بار پھر سے اسٹیج کے چاروں اور سے پھوٹے۔ روشنی اس قدر تھی کہ اسٹیج کی طرف دیکھنے میں آنکھیں چندیا جاتی تھیں۔ اس گہرے جامنی اور سیاہ دھوئیں میں کوئی وجود چلتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ پیچھے اسکرین کی تیز روشنی کی وجہ سے بس ایک سیاہ ہیولا دکھائی دے رہا تھا۔ دھوئیں اور روشنی کی کثرت کم ہوئی تو وائٹ اسکرٹ پر چمکتی ہوئی ٹاپ پہنے، بالوں کو اونچی پونی بنائے، لانگ بوٹس پہنے ٹیلر سوئفٹ سب کے سامنے تھی۔ لوگوں نے چیخ چیخ کر اسٹیڈیم کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ ہر طرف سے ٹیلر کی صدا گونج رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ ہلا کر سب کو ہائے کیا، لوگ دیوانے ہونے لگے۔ تیز میوزک کی آواز گونجی تھی، کانوں میں سیٹیاں سی بجتی محسوس ہونے لگیں۔ وہ گانا شروع کر چکی تھی اور لوگ جھوم کر اچھل اچھل کر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ ایسے میں اسٹیج کے ایک طرف بنے VIP ایریا میں بھی چند لڑکے اسٹیج کے قریب کھڑے بلند آواز میں گانے میں مصروف تھے۔ وہ سب یورپ کی بڑی بڑی فیملی سے تعلق رکھنے والے تھے جن کے لیے علیحدہ جگہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ سیاہ شیشوں سے سجی اس جگہ سے اسٹیج کا منظر بالکل واضح تھا۔ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا ہر چیز سے بے نیاز پیچھے صوفے پر بیٹھے موبائل پر مصروف تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس نے سیاہ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ نیچے نائکی کے وائٹ سنیکرز میں مقید پاؤں مسلسل ہل رہا تھا۔
اوپر وائٹ ٹی شرٹ کے اوپر سیاہ ہڈی جس کے ہوڈ سے اس کا چہرہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ وہاں موجود ویل ڈریسڈ لوگوں کی نسبت اس کا حلیہ کافی سادہ تھا۔ لڑکے پاگلوں کی طرح کانسرٹ انجوائے کرنے میں مصروف تھے اور وہ سب سے بے نیاز ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ سیان، کم آن لیٹس گو، کم اینڈ انجوائے ود اس۔ آواز پر اس نے چہرہ اٹھایا جو سیاہی ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسٹیج سے پھوٹتی روشنیوں کا عکس اس کی گرے کانچ سی آنکھوں میں ابھرا تھا۔ بھورے رنگ کے بال بکھر کر اس کے ماتھے پر گرے۔ اس نے بس ایک نظر بلانے والے کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتا واپس سر جھکا کر فون میں مصروف ہو گیا۔ سیان، ہیو یو گون میڈ؟ دس از ٹیلر سوئفٹ کانسرٹ، ہاؤ کین یو اگنور ہر لائک دیٹ؟ وہ شاید ٹیلر کا کوئی بہت بڑا دیوانہ تھا جو اس کے ایسے رویے پر حیران ہو رہا تھا۔ اب کہ اس نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں واضح ناگواری تھی۔ کانچ سی گرے آنکھیں اب ہلکی سرمئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ وہ لڑکا اسے اگنور کرتا بڑبڑاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اس کے مڑتے ہی سیان اپنا لینس کیمرہ پکڑتے اٹھا تھا اور اسٹیج کے قریب آتے خاموشی سے ویڈیوز بنانے لگا۔ اسے یوں آتا دیکھ کر وہ لڑکا پرجوش ہوتے اس کے قریب آیا، لیک سیان کی گھریوں پر ایک بار پھر سے مڑ گیا۔ مختلف چیزوں کی ویڈیوز بنانے کے بعد ہر چیز کو اگنور کرتے وہ واپس صوفے کے پاس آیا۔ وہاں رکھے بیگ میں اپنا لینس ڈالا اور کندھے پر بیگ ڈالتے بغیر کسی کی نظروں میں آئے وہاں سے نکل آیا۔ اسے بس اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے لیے کچھ ویڈیوز چاہیے تھیں جو اسے مل گئی تھیں۔ یہ جھومتے تھرکتے وجود، اسٹیج پر گاتی ورلڈ وائڈ فیمس سنگر سے اسے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ ایسے کئی کانسرٹ پر جا چکا تھا، مقصد صرف اپنے سوشل اکاؤنٹس کے لیے کچھ کلپس حاصل کرنا تھا۔ ابلتی ہوئی چائے کی مہک نے سارے میں پھیلی تھی۔ سورج کی تیز روشنی کھڑکی سے چھن کر آتی تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے ایزنا چائے میں نظر آتے پتی کے رقص کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی خیال تھے جو گڈمڈ ہوتے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ گرے ٹراؤزر اور ڈھیلی بلو شرٹ کے اوپر اس نے کیپ شال لے رکھی تھی۔ بھورے بال کھل کر کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور سر مفلر نما دوپٹے سے ڈھکا تھا۔ ایک دم سے کچھ ابلنے کی آواز گونجی اور چائے کیتلی سے باہر آ گئی۔ بڑبڑاتے ہوئے ایزنا اپنے خیالوں سے باہر آئی اور فوراً سے چولہے کے نیچے جلتی آنچ کو بند کیا، لیکن ساری چائے ابل کر باہر گر گئی تھی۔ اس نے ایک بیزار نظر چولہے پر گری چائے کو دیکھا اور پھر تقریباً خالی ہو چکی کیتلی کو غصے سے اس کیتلی کے ہینڈل کو تھاما، لیکن اچھل کر پیچھے ہوئی۔ گرم گرم ہینڈل سے اس کا ہاتھ چلا تھا اور کیتلی کو جھٹکا لگنے سے وہ دھڑام سے نیچے گری۔ جو ذرا سی چائے اس میں بچی تھی وہ اب زمین پر پھیلی تھی۔ اس نے جھک کر کیتلی اٹھاتے اسے غصے سے بیسن میں پٹخا اور اپنا خالی مگ اٹھاتے باہر آ گئی۔ آج اس کی صرف ایک کلاس تھی جو 3 بجے تھی، اس لیے وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو شیشے کے سامنے سے گزرتے اس نے ایک نظر اپنے عکس پر ڈالی۔ آنکھوں کے نیچے بنے آئی بیگز، بے رونق چہرہ، خشک ہونٹ۔ برہان سے ہونے والی ملاقات کے بعد اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا اب ایک بہت بڑی قیامت آنے والی ہے۔ وہ خاموشی سے اب اس قیامت کا انتظار کر رہی تھی۔ شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے اس نے نرمی سے اپنے گال پر ہاتھ پھیرا۔ سردیوں کی وجہ سے اس کی جلد بہت خشک ہو رہی تھی۔ اس نے جھک کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا فیس کریم کا جار اٹھایا اور چہرے پر لگانے لگی۔ پھر ہاتھوں پر لوشن لگا کر اس نے خشک ہونٹوں پر ویسلین لگائی اور آئی ماسک اٹھا کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ پیکٹ کھول کر آئی ماسک آنکھوں کے نیچے رکھا اور ٹانگوں پر کمبل کرتے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ فون کھولتے وہ جیسے ہی انسٹا پر گئی سب سے اوپر اس کا نام جگمگا رہا تھا، سیان خیبر شاہ۔ اس نے سیان کے اسٹیٹس پر کلک کیا جو کچھ دیر پہلے ہی لگایا گیا تھا۔ ٹیلر سوئفٹ کی کانسرٹ کی ویڈیو کمال ایڈیٹنگ کے ساتھ وہاں لگی تھی۔ اس نے اگلی سٹوری کھولی تو وہاں کانسرٹ کی ہی ایک جگمگ کرتی رات میں روشنیاں بکھیرتی لائٹس کی خوبصورت تصویر تھی۔ اس نے وہ تصویر کھول کر اس کیپشن پر کلک کیا، میرا دل اس وقت زاروں کا تار رو رہا ہے اور آنکھیں ایک قطرہ بہانے میں بھی ناکام ہے، اور جب آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو جائیں، منہ سے آواز نہ نکلے اور کانوں میں اندرونی چیخ و پکار کی آواز آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اس وقت تم اندرونی تکلیف کی انتہا کو پہنچ گئے ہو۔ تب دل چاہتا ہے کہ گہرے تیز دھار چاقو کے نیچے اپنے جسم کے روئیں کو دھیرے دھیرے دبایا جائے اور تب تک دبایا جائے جب تک خون کے فواروں سے ارد گرد خون آلود نہ ہو جائے۔ جب تک تکلیف دماغ کو سن نہ کر دے تب تک ان تیز دھاروں کو جسم پر یوں پھیرا جائے کہ کھال ادھڑی سی محسوس ہونے لگے، اور جب دماغ سن ہو جائے تو دل کی دھڑکنیں سست پڑنے لگیں تو اندرونی انتشار کا وہ راکش دھیرے دھیرے نیند کی وادی میں اترنے لگتا ہے۔ پھر سکون کی گہری خاموشی مجھے اپنی آغوش میں لیتی ہے اور میں اپنی ساری تکلیف بھول جاتا ہوں۔ اس کے الفاظ پڑھ کر ایک دم کے لیے اسے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ کوئی اتنی تکلیف کو لفظوں میں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ کوئی اتنی تکلیف میں ہونے کے بعد بھی زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنی تکلیف سے دوسرے کو رونے پر مجبور کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ سیان کی ساری تکلیفوں کو خود میں سمیٹ لے،
اسے ہر درد دکھ تکلیف سے آزاد کر دے۔ اس کی یہ باتیں، یہ لفظوں میں تکلیف بیان کرنے کا ہنر، ہر چیز پر اس کی گہری خاموشی، اس کی گمنام شخصیت، اس سب نے ہی تو ایزنا جیسی لڑکی کو اس کی محبت میں مبتلا کیا تھا۔ وہ لڑکی جو اپنے خاندان کی اکلوتی وارث تھی، وہ لڑکی جو بہاول پور کے نواب کی جان تھی، وہ لڑکی جس نے زندگی میں ہر چیز انگلی کے اشارے پر حاصل کی تھی، وہ لڑکی جس کی ضد کے آگے حویلی کا ہر فرد گھٹنے ٹیک دیتا تھا، وہ لڑکی ایک گمنام انسان کے عشق میں مبتلا تھی، وہ 7 سمندر پار موجود ایک شخص کی محبت میں اپنی ضد کو مار گئی تھی، وہ ضد جو کبھی اس کے دل میں عرصہ پہلے جاگی تھی، اسے حاصل کرنے کی ضد، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو تسلیم کر گئی کہ سیاح جیسا شخص اس کے نصیب میں نہیں۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیا ہوا تھا، اس نے خود پر موجود ہر بندھن، خود سے کیا ہوا ہر وعدہ ٹوٹتا محسوس کیا۔ ایزنا نے میسج والا حصہ کھولا اور وہاں کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ وہ خود بھی اس چیز کو تسلیم نہ کر پائی۔ احساس تو تب ہوا جب چند منٹ گزرنے کے بعد وہ میسج سیان تک پہنچ چکا تھا۔ وہ جو موبائل کو ہاتھ میں پکڑے ساکت آنکھوں، خالی ذہن اور سن جسم کے ساتھ موبائل پر نظر آتے اپنے الفاظ کو دیکھ رہی تھی، فوراً سے ہوش میں آئی، لیکن اس سے پہلے وہ میسج ڈیلیٹ کرتی کمرے کا دروازہ زور سے بجا تھا۔ اس نے ایک دم ہڑبڑا کر دروازے کو دیکھا۔ ایک بار پہلے بھی اس طرح دروازہ بجا تھا اور اس کے پار کا منظر۔ ایزنا نے اپنے ذہن میں ابھرتے خیالات کو جھٹتے موبائل غائب دماغی سے ایک طرف رکھا، آنکھوں کے نیچے آئے لگے ماسک کو اتارا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے گارڈ کھڑا تھا۔ ایزنا نے ذرا سی گردن باہر نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ وارڈن آپ کو نیچے بلا رہی ہیں، ایس پی دانیال آپ سے ملنے آئے ہیں۔ دروازے کے ہینڈل پر اس کی گرفت اس قدر سخت ہوئی کہ اس کا ہاتھ سفید پڑنے لگا۔ دل 120 کی سپیڈ پر دوڑا تھا اور اسے اپنا وجود گہرے پانی میں ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، دھیرے سے کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹتے اس کی آنکھیں پل میں آنسوؤں سے بھری تھیں، چمکتے ہوئے قطرے اس کے گالوں پر بہنے لگے اور وہ شدت سے رونے لگی۔ ہچکولے لیتے وجود کے ساتھ اس نے اپنے ناخن بازوں میں گاڑ دیے۔ وہ اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ اس کا وجود جھٹکے لینے لگا اور سانس اکھڑنے لگی۔ ہچکیاں لیتے وہ لڑکھڑاتے ہوئے کچھ دیر بعد دیوار کا سہارا لیتے اٹھی تھی۔ یشوا چلی گئی ہی تو آج میں یہاں سوؤں گی۔ وہ چلتے چلتے الماری تک آئی اور اس کے دونوں پٹ کھول کر وہاں استری شدہ کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکالا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم اب واش روم کی جانب تھے۔ لڑکیوں میں ایسی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو سیاہ کھلی شلوار کے اوپر گول گھیرے والی قمیص پہنے ہوئے تھی۔ قمیص کے کناروں پر سرخ رنگ میں دھاگے کی کڑھائی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی شیشے تک آئی اور سامنے دیکھا۔ سیاہ رنگ ہمیشہ کی طرح اس پر جچ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جوڑا کھولا تو بھورے گنگریارے بال کمر پر بکھر گئے۔ اب وہ دھیرے دھیرے ان میں کنگھی کر رہی تھی۔ نمرا ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسے لگتا وہ لڑکا مجھے پسند کرتا ہے، اسی لیے وہ اسے مجھے باتیں سنانے آ گئی۔ اس کی الٹی سیدھی بکواس پر مجھے غصہ آیا، میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ بالوں کا جوڑا بنا کر اس نے سرخ دوپٹہ سر کو ڈھکا اور آخری نظر شیشے میں اپنے عکس پر ڈالی۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ سرخ اور سیاہ لباس میں اسے مزید دل نشین بنا رہا تھا۔ بادام کانچ سی آنکھوں میں مردہ پن تھا، سب جیسے ختم ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایسا نور تھا جیسے کسی مردے کے چہرے پر ہوتا ہے۔ اس نے ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی اور لائٹس بند کرتے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں رکھے بستر پر پڑے موبائل کی اسکرین چمکی تھی۔ سیان خیبر شاہ کا نام اوپر جگمگا رہا تھا۔ اس کے بھیجے ہوئے پیغام کا جواب آ گیا تھا۔ رات کی گہری خاموشی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گپ اندھیرا اس وقت کال کوٹری میں پھیلا تھا، بس راہداری کے بیچ میں لگے ایک بہت بڑے بلب کی روشنی کسی کونے سے چھن کر آ رہی تھی۔ خاموشی وہاں ایسے تھی جیسے کسی کا کوئی بہت پیارا چھن گیا ہو یا کسی سے اس کا خود کا وجود کھو گیا ہو۔ دور کہیں لوگوں کے چیخنے کی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں، یوں جیسے بہت سارے لوگ مل کر بحث کر رہے ہیں یا پھر جیسے کوئی لڑائی ہو رہی ہے۔ لوہے کی ان دیواروں کے پار کونے میں دور چمکتی ہوئی بری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں اتنی ویرانی تھی جیسے ان آنکھوں نے بصارت کھو دی ہو، وہ نظارے کھو دیے ہوں جنہیں دیکھ کر ان آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے اس نے بازوؤں کو ٹانگوں کے گرد لپیٹ رکھا تھا، سر اوپر کی طرف اٹھا تھا اور آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں۔ اسے یہاں آئے 6 گھنٹے ہونے والے تھے۔ ایس پی دانیال اب کی بار اریسٹ وارنٹ لے کر آیا تھا اور وہ جان گئی تھی اب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ نہ دانیال نے اب تک اس سے کوئی بات کی تھی، نہ اسے کسی نے کال کوٹلی میں بھیجنے کے بعد بلانے کی زحمت کی تھی۔ بس اسے اتنا معلوم پڑا تھا کہ اس کے بابا اس کی گرفتاری کی خبر ملتے اسلام آباد آ گئے ہیں۔ باہر سے آتا شور بھی یقیناً میڈیا کا تھا۔
اسے اپنے بابا پر پورا یقین تھا، وہ اسے یہاں سے نکالنے کے لیے سر توڑ کوششیں لگا دیں گے، لیکن اسے خود پر یقین نہیں تھا کہ کیا وہ یہاں سے نکل پائے گی یا نہیں۔ اس کال کوٹری سے باہر نکل کر پولیس اسٹیشن کے سامنے والے حصے میں آؤ تو وہاں میڈیا کے لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ اس شور سے دور ایک کونے میں بنے دانیال کے کمرے میں ایزنا کے والد غصے سے بھرے چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے برعکس سامنے بیٹھے دانیال کے تاثرات بالکل پرسکون تھے۔ میرے پاس ایزنا بابر کے خلاف اریسٹ وارنٹس ہیں۔ اس نے پاس رکھی ایک نیلی فائل اٹھا کر ان کے سامنے کی۔ رحمت بابر، ایزنا کے والد، نے وہ فائل اور اچھالنے کے انداز میں ٹیبل پر پرے پھینکی۔ میں کسی وارنٹ کو نہیں مانتا۔ میری بیٹی 6 گھنٹے سے وہاں گپ اندھیرے میں بیٹھی ہے، اسے ابھی یہاں بلائیں۔ سر، میں انہیں نہیں بلا سکتا، آپ اپنی بیٹی کی بیل کروا لیں۔ وہ تو میرا وکیل دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے ابھی اسی وقت اپنی بیٹی سے ملنا ہے، اسے بلائیں یہاں۔ بھاولپور سے اسلام آباد آنے میں 7 گھنٹے لگتے تھے، لیکن جیسے ہی رحمت بابر کو خبر ملی وہ پہلی فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد آئے تھے، لیکن پھر بھی انہیں فلائٹ بک کرواتے یہاں آتے آتے 5 گھنٹے لگ گئے تھے۔ میڈیا کو بھگتنے کے بعد وہ اب فرصت سے ایس پی دانیال سے گفتگو کرنے بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، میں چند منٹ کی ملاقات کروا دیتا ہوں، کہتے دانیال نے انٹرکام اٹھا کر باہر بیٹھے رمیز کو ایزنا کو لانے کو کہا۔ آپ بتا سکتے ہیں ایسا کون سا ثبوت ملا ہے آپ کو میری بیٹی کے خلاف جس کی بنیاد پر آپ اسے یہاں لے آئے؟ رحمت بابا ضرورت سے زیادہ غصے میں تھے۔ اس بات کا جواب میں آپ کی بیٹی کے سامنے دوں گا۔ تم پچھتاؤ گے ایس پی، میری بیٹی بے قصور ہے۔ مجھے بھی پہلے یہی لگا تھا، لیکن جو ثبوت ہیں نا وہ کہانیاں سناتے ہیں، اور جو ثبوت میرے پاس ہے اس کی سنائی جانے والی کہانی میں ایزنا قصوروار ہے۔ پولیس یونیفارم پہنے دانیال کا چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ سانولی رنگت، سیاہ آنکھیں، پرکشش نقوش اور پولیس کی وردی اسے مزید بارو بنا رہے تھے۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور رحمت بابا نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ سیاہ سوٹ میں سرخ دوپٹہ اوڑھے ایزنا ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کرسی چھوڑ کر فوراً سے کھڑے ہوتے اس کی طرف بڑھے۔ ایزنا، میرا بچہ۔ انہوں نے فوراً سے اٹھ کر اسے گلے لگایا، لیکن ایزنا نے ان کے گرد حصار نہیں باندھا۔ وہ بس اپنی سرد آنکھیں دانیال کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چٹانی اور بے رحمی تھی کہ دانیال چونک گیا تھا۔ یہ بے رحمی بہت غیر معمولی تھی اور وہ قانون کا رکھوالا اس بے رحمی کو پہچانتا تھا۔ تم نے فکر نہیں کرنی، میں آ گیا ہوں۔ اس سے الگ ہوتے رحمت بابر نے ایزنا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اپنی طرف کیا تو اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نظروں کا مرکز جیسے ہی بدلا، آنکھوں میں موجود جذبات بھی بدل گئے تھے۔ وہاں اب نرمی تھی، باپ کو دیکھنے کے بعد الاغ کی آنکھوں میں آ جانے والی نرمی۔ ماں کو مت بتانا بابا، اس نے دھیرے سے سرگوشی کے انداز میں کہا، وہ پریشان ہوگی۔ میں نے پوری کوشش کی اسے نہ معلوم ہو، بس تمہاری بیل ہو جائے پھر میں تمہیں اپنے ساتھ بہاولپور لے کر جاؤں گا۔ دانیال دونوں ہاتھوں کو باہم ملائے ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود چونکنے کا تاثر اب بھی موجود تھا۔ کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا رہا تھا۔ ثبوت اس کے پاس موجود تھے۔ ایزنا کا اس کیس میں کوئی بہت بڑا کردار تھا، لیکن پھر بھی کچھ مسنگ تھا۔ وہ خاموشی سے دونوں باپ بیٹی کو آپس میں گفتگو کرتے دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا ایزنا کو زیادہ وقت کے لیے جیل میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، ٹھوس وجوہات کے باوجود بھی اس کی بیل ہو جانی تھی، اور وہی ہوا تھا جو اس نے سوچا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ایزنا کی بیل کی فائل اس کے ٹیبل پر موجود تھی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ دانیال صاحب، میں امید کرتا ہوں بابا مزید تنگ نہیں کریں گے۔ سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھتے رحمت بابر نے کہا تھا۔ ان کا انداز بہت کچھ جتاتا ہوا تھا اور دانیال ان کی بات کو سمجھ بھی گیا تھا۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلاتے ان کے مسافے کے لیے بڑھاتے ہاتھ کو تھام لیا۔ رحمت بابر کا ہاتھ چھوڑتے دانیال نے نظریں موڑتے ایزنا کو دیکھا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ خوف جو اسے گرفتار کرتے دانیال کو اس کے چہرے پر دکھائی دیا تھا وہ اب وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ایک سکون کی لہر نے اس کے پورے وجود کو لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ دانیال اس لڑکی کے تاثرات کو سمجھنے میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ یا تو وہ تاثرات کے کھیل سے اسے الجھا رہی تھی یا پھر وہ خود اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن جو بھی تھا یہ لڑکی دانیال کو الجھا رہی تھی اور وہ الجھ بھی رہا تھا۔ رحمت بابر نے اسے کندھے کے گرد اپنا ہاتھ رکھا تو وہ دانیال کے چہرے سے نظریں ہٹاتی انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ جب وہ اپنے والد کے حصار میں دانیال کے کمرے سے نکلی اور کمرے میں صرف دانیال رمیز کے ساتھ رہ گیا تو وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ سر، ہمارے پاس اس کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ایزنا کے بیل کی فائل ایک طرف موجود فائلوں کے انبار پر رکھتے اس نے رمیز کو دیکھ کر کہا۔ مطلب؟ رمیز ناسمجھی سے بولا، یہ تو یہاں شروع دن سے ہوتا آ رہا ہے۔ پولیس دن رات لگا کر کیس کے ثبوت ڈھونڈتی ہے اور جب کسی امیر باپ کی اولاد کا نام اس کیس میں آ جاتا ہے تو وہ نہایت سکون سے بیل کروا کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا انداز بالکل پرسکون تھا، کسی قسم کی ناگواری یا غصہ اس کے لہجے میں نہیں تھا۔ پر سر، اب ہم کیا کریں گے؟
اس کیس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایزنا بابر کی گرفتاری بہت ضروری تھی۔ میڈیا بہت زیادہ پریشر ڈال رہا ہے۔ ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے رمیز۔ ایزنا بابر کو میں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا، وہ بھی تب جب میرے پاس اس کے خلاف ثبوت موجود ہیں۔ آپ کیا کریں گے سر؟ دانیال نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے اپنا فون اٹھایا اور اس پر ایک نمبر ملاتے فون کان سے لگایا۔ اگر میڈیا ہم پر پریشر ڈال رہا ہے تو ہم اسی پریشر کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہاں ہیلو صبور۔ دوسری طرف سے کال پک ہوتے ہی اس نے اپنی بات کی اور دوسری جانب موجود شخص کو مخاطب کیا، اور نام کو سنتے ہی دانیال کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اب رمیز کے چہرے پر بھی آ گئی تھی۔ دانیال کے آفس سے نکل کر پولیس راہداری میں دیکھو تو وہاں ایزنا اور رحمت بابر پولیس آفیسرز کے حصار میں میڈیا کے ہجوم کے گزرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چاروں اور سے کیمروں کے فلیشز کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایزنا نے اب سرجیکل ماسک سے چہرے کو ڈھانکا ہوا تھا۔ رحمت بابر کے کندھے کے ساتھ چلتا ان کا وکیل جھک کر ان کی بات سن رہا تھا۔ سرگوشی کے انداز میں رحمت بابر اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ دانیال سے ملاقات کرو اور مجھے ایک ایک تفصیل پہنچاؤ۔ اس کے پاس ایزنا کے خلاف موجود ثبوت کون سے ہیں اور وہ کہاں سے آئے، اور یہ بھی معلوم کرو کہ ایزنا کا نام اس کیس میں کیسے آیا۔ جی سر، اب آپ فکر ہو جائیں، میں باتیں معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ کیمرے کے فلیشز اب بھی بج رہے تھے۔ میڈیا کے لوگوں کا ایک ہجوم وہاں موجود تھا اور آپ گاڑی کے قریب آ گئے تھے۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو پہلے ایزنا گاڑی پر سوار ہوئی اور اس کے بعد میڈیا کی طرف ہاتھ ہلاتے رحمت بابر بھی گاڑی پر سوار ہو گئے۔ میڈیا کو سنبھال لینا، دروازے میں کھڑے اپنے وکیل سے کہتے انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ 5 بجے کے بعد کی سیاہی نے اس وقت آسمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سڑکوں پر موجود پول لائٹس اب بھی روشن تھی۔ عموماً اس وقت ہلکی ہلکی روشنی ہو جاتی تھی، لیکن پچھلے چند دنوں سے ہوتی مسلسل بارشوں کی وجہ سے سورج نے اپنا چہرہ دکھانا بالکل بند کر دیا تھا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں اور ہلکی ہلکی نمی ہر چیز پر موجود تھی۔ فروری کا مہینہ چل رہا تھا اور یورپ کے شہر میں بھی اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ ریور تھیمس پر بنے ٹاور برج پر اسے اکا دکا گاڑیاں گزرتی نظر آ رہی تھیں۔ یہ برج لندن کے مشہور ترین برجز میں تھا اور اس وقت مصنوعی روشنیوں سے جگمگ کر رہا تھا۔ برج کے دونوں جانب لندن کی اسکائی ہائی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ ایسے میں برج پر بنی سڑک کے سائڈ پر موجود فٹ پاتھ پر کچھ لوگ جاگنگ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں وہ بھی تھا، وہ جس کا وجود ایک اندیکھی پہچان رکھتا تھا، وہ جس کا گمنام ہو کر بھی بہت نام تھا۔ چہرے کو سرجیکل ماسک سے ڈھکے اس نے بلیک ہڈی پہن رکھی تھی۔ ہڈ سر پر گرا تھا جس میں سے نکلتے اس کے ہلکے گھنگریالے بال ماتھے اور آنکھوں کو ڈھکے ہوئے تھے۔ بالوں کی اوٹ میں سنجیدہ سی کرسٹل گرے آنکھیں اپنی ہلکی ہلکی جھلک دکھا رہی تھیں۔ کانوں میں لگے بلوٹوتھ پر قرآن کی تلاوت گونج رہی تھی۔ بلیک کی ٹراؤزر کے ساتھ وائٹ جاگر پہنے وہ جاگنگ کر رہا تھا۔ اس کا سانس ہلکا سا پھولا ہوا تھا۔ دفعتاً اس نے رک کر ہاتھ پر پہنی ایپل واچ کو دیکھا۔ اس کے آج کے فٹ سٹیپس کا کاؤنٹ پورا ہو گیا تھا۔ اپنی رفتار آہستہ کرتے وہ برج کے ایک طرف نظر آتے مناظر کو دیکھنے لگا۔ لندن شہر خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ریور تھیمس کا پانی اپنی رفتار سے بہہ رہا تھا اور ہوا ہڈیوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ دیوار پر کوہنیاں ٹکاتے اس نے اپنے چہرے سے ماسک اتار کر ایک طرف رکھا۔ مصنوعی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا تھا، وہ بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ روشنیوں کا عکس اس کی گرے آنکھوں میں جھلمل کر رہا تھا۔ سانس لینے پر اس کے منہ سے دھواں سا نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے نقوش کافی تیکھے تھے، گال کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، ہونٹ سرخ اور بھرے بھرے تھے۔ بھوری سٹیبل اس کی جا لائن کو مزید شارپ بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی، ایک سرپن تھا، ایک پختگی تھی، اور چہرے کے ان تاثرات سے زیادہ اس کے چہرے پر ایک اور چیز بہت توجہ طلب تھی، وہ تھا اس کی بائیں آئی برو کے نیچے آنکھ کے قریب کٹ کا نشان۔ وہ کٹ کا نشان تھا جو برج کی روشنیوں میں چمکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ آدمی خوبصورت نہیں، بے انتہا خوبصورت تھا۔ ایک ایسا مجسمہ جسے مجسمہ ساز نے بڑی فرصت میں تراش کر بنایا ہو۔ اس کی ایک ایک حرکت سے اس کی قدر و قیمت جھلکتی تھی۔ وہ ایک قیمتی انسان تھا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن سے لوگ بہت آسانی سے متاثر ہو جاتے تھے۔ وہ کسی مصور کی نہایت نفاست سے بنائی جانے والی تصویر جیسا تھا، ایسی تصویر جسے خریدنے کے لیے لوگ منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ چند منٹ دور تک بہتے پانی کو دیکھنے کے بعد اس نے جیب میں رکھا فون نکالا۔ چند ضروری میسج کا جواب دینے کے بعد اس نے اپنا نوٹ پیڈ کھولا اور لکھنے لگا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے اسکرین پر حرکت کر رہی تھیں۔ کہانیاں لکھنے کے لیے کہانیاں پڑھنا ضروری ہے، کبھی کتابوں میں لکھی کہانیاں تو کبھی کہانیاں وہ جو لوگوں کی زندگیاں ان کے لیے لکھتی ہیں۔ میں بچپن سے ہی کہانیوں کا شوقین ہوں۔ کتابیں پڑھنا اور لوگوں کو سننا میرے لیے ہمیشہ ہی دلچسپ رہا، لیکن تکلیف کا سمندر تو اس وقت جاگا تھا جب میری اپنی زندگی نے مجھے اپنی ہی کہانی پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ کہانی تب تک دلچسپ لگتی ہے جب تک وہ کسی اور کی زندگی کے گرد گھومتی ہے،
لیکن جیسے ہی وہ کہانی آپ کو اپنے اندھیرے میں لینے لگتی ہے، دلچسپی مر جاتی ہے۔ تب آپ کا وجود ان سیاہ کرداروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ قلم سے لکھی جانے والی کہانیاں ہمیشہ ایک اچھا اختتام لیے ہوتی ہیں، لیکن میری زندگی کی کہانی کا اچھا اختتام تو شاید اندھیرے میں کہیں کھو گیا ہے۔ ان لفظوں کو محفوظ کرنے کے بعد وہ فون بند کرنے لگا تھا جب ایک خیال اس کے ذہن میں ابھرا۔ اسکرین پر چند کلکس کرنے کے بعد ایک میسج اس کے سامنے تھا۔ ابھی تک اس کے میسج کا جواب نہیں آیا تھا۔ اسکرین کے اوپر لکھے یوزر نیم کو دیکھتے اس نے انگوٹھا اس پر پھیرا۔ سیکریٹم امارٹورم۔ یوزر نیم پڑھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی تھی۔ اسپینش زبان کا یہ لفظ اپنے انوکھی معنی سے اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے اکاؤنٹ کی باقاعدہ چیزوں پر نظر ڈالی۔ 0 فالوور، 0 فالوئنگ، 0 پوسٹ اور بایو تو سب سے زیادہ دلچسپ تھی۔ کانگریٹس، یو ہیو فاؤنڈ می۔ وہ جان گیا تھا یہ کوئی فیک اکاؤنٹ ہے، لیکن یہ فیک اکاؤنٹ خاص طور پر اس کے لیے بنایا گیا ہے، یہ اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ کچھ الگ تھا اس اکاؤنٹ میں جو اب اس کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ یوزر نیم سے لے کر بایو تک اس اکاؤنٹ کی ہر چیز ایک میسج لیے ہوئے تھی، اور یہ میسج سیان خیبر شاہ سمجھنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ فون بند کرتے اس نے جیب میں ڈالا اور ایک نظر سامنے بہتے پانی کو دیکھا۔ اس کے دماغ میں آج کیے جانے والے کاموں کا ٹائم ٹیبل چلنے لگا۔ آج اسے ایک بہت ضروری شخص سے ملاقات کرنی تھی۔ گاڑیوں کی ایک قطار اس وسیع و عریض رقبے پر پھیلی حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کے بیچ میں کھڑی سیاہ لینڈ کروزر گارڈن میں موجود لمبی روش سے ہوتے حویلی کے مرکزی دروازے پر آ کر رکی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہر طرف گہرا اندھیرا اور دھند چھائی تھی، اور اس اندھیرے میں پوری شان سے کھڑی وہ حویلی مصنوعی روشنیوں میں جگمگ کر رہی تھی۔ یہ حویلی کئی سال پرانی تھی، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی مرمت نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ حد نگاہ تک پھیلا لان جس وقت دھند میں ڈوبا تھا۔ سر اٹھا کر اوپر کو دیکھو تو قدیم زمانے کی ثقافت کو ظاہر کرتی یہ حویلی رحمت بابر یعنی ایزنا کے والد کی ذاتی ملکیت تھی، جس میں ایک عرصے سے ان کا خاندان آباد تھا۔ جب وہ سیاہ گاڑی حویلی کے مین دروازے پر رکی تو وہاں کھڑی ملازموں کی فوج پیچھے سے ایک عورت سامنے آئی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کا نفیس سا سوٹ پہنے انہوں نے اپنے سر کو سفید دوپٹے سے ڈھک رکھا تھا۔ کلائیوں میں سونے کے بڑے کنگن، انگلیوں میں انگوٹھیاں اور کانوں میں سونے کی ہی بالیاں تھیں۔ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایزنا نے قدم باہر رکھا، وہ فوراً سے اس سے لپٹ گئیں۔ کیسی ہو اماں؟ ان کے گرد نرمی سے حصار باندھتے ایزنا نے پوچھا تھا۔ اسے اپنے اندر تک ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ رحمت بابر بھی ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ آنکھیں ترس گئی تھیں میری تمہیں دیکھنے کو۔ آنکھوں میں نظر آتی نمی کو صاف کرتے انہوں نے اس سے الگ ہوتے کہا۔ ایزنا نے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھے کی پوروں سے ان کے آنسو پوچھ ڈالے۔ اب تو میں آ گئی ہوں نا، اب آپ نے بالکل نہیں رونا؟ بالکل نہیں روں گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی خوبصورت بیٹی کو دیکھ کر کہا تھا۔ ہم سے بھی مل لو ایزنا۔ ایک لڑکی اچھلتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اونچی پونی میں بال باندھے وہ جینس شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کا قد ایزنا کی نسبت کافی چھوٹا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کا رنگ بالکل اس کے جیسا تھا۔ تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں میری جان؟ اس کا گال کھینچتے ایزنا نے اسے گلے لگا لیا۔ کیسی ہو؟ بہت اچھی، بہت پیاری، ہمیشہ کی طرح خوشیاں بکھیرتی۔ اس نے جس طرح جھوم جھوم کر کہا تھا وہاں موجود سب لوگ ہنس دیے۔ ایزنا بچے اندر چلو، بی جان انتظار کر رہی ہیں۔ رحمت بابر نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتی، سب ملازمین کو سلام کرتی حویلی کی سیڑھیاں چڑھتے اندر داخل ہوئی۔ حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہو تو سامنے بہت بڑا لاؤنج تھا جس کے چاروں طرف کمرے بنے تھے۔ لاؤنج کے دونوں کونوں سے سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی تھیں اور اوپر کے پورشن میں بنے لاؤنج کے سامنے کا حصہ گیٹ پر کھڑے ہو کر دکھائی دیتا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں ایک عورت صوفوں کے پاس ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک سفید لباس پہن رکھا تھا، سفید بال، جھریوں زدہ چہرہ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، لیکن ان سب کے باوجود ان کے چہرے پر ایک نور تھا۔ انہوں نے ایزنا کی ماں کی طرح ہی ہاتھوں، انگلیوں اور کانوں میں سونا پہن رکھا تھا۔ ایزنا ان کے سامنے جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اور ان کا سفید مرمری ہاتھ اٹھا کر چوم لیا۔ السلام علیکم بی جان، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ اس قدر شدت سے کانپنے لگا کہ وہ واپس ان کی گود میں آ گرا۔ ایزنا نے ان کا ہاتھ تھاما اور اپنا سر جھکاتے اسے اپنے سر پر پھیرا۔ اس کی اس حرکت پر بی جان سمیت سب لوگ مسکرا دیے۔ کیسی ہیں آپ بی جان؟ بی جان نے مسکراتے پلکیں جھکا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ فالج کی مریضہ تھی اور بولنے چلنے پھرنے سے قاصر تھیں۔
ایزنا بچے اب تم آرام کر لو، لمبے سفر سے آئی ہو، تم کمرے میں جاؤ، میں کھانا بھجواتی ہوں۔ جی اماں۔ ایزنا بی جان کے قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کی نظر سامنے گیٹ پر کھڑے رحمت بابر پر پڑی، جو گیٹ کے پاس کھڑے گارڈ سے کچھ بات کر رہے تھے۔ وہ گہری سانس لیتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں اوپر اس کا کمرہ تھا۔ یہ تھا بابر حویلی میں رہتا چھوٹا سا نواب خاندان۔ ایزنا، اس کے والد رحمت بابر، اس کی والدہ شائستہ بابر، بی جان یعنی ایزنا کی دادی، اور وہ چلبلی سی 16 سالہ ریحام جو ایزنا کی پھپھو کی بیٹی تھی، لیکن اس کے والدین کی ایک پلین کریش میں ڈیتھ کے بعد سے وہ یہیں اپنے ماموں کے ہاں رہ رہی تھی۔ وہ بابر حویلی کی رونق تھی جو ہر وقت پوری حویلی میں اچھل کود کرتی پائی جاتی تھی۔ ایزنا سیڑھیاں چڑھتے اوپر اپنے کمرے میں آئی تو دروازے کے سامنے ہی اسے ایک دبلی پتلی سی لڑکی سر جھکائے کھڑی ملی تھی۔ سادے سے سوٹ میں ملبوس اس لڑکی نے مؤدب انداز میں اپنے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر ایک مسکراہٹ نے ایزنا کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ کیسی ہو کنزا؟ وہ مسکراتے ہوئے آگے آئی اور اس کے بندھے ہاتھوں کو کھول کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس دبلی پتلی سی لڑکی نے آنکھیں اٹھا کر اس حسین مالکن کو دیکھا۔ وہ 16 سال کی تھی جب سے وہ ایزنا کے ساتھ تھی۔ ایزنا اس سے بس چند سال چھوٹی تھی۔ کنزا نامی اس لڑکی کو ایزنا کے کاموں کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ ہر وقت ایزنا کے ساتھ پائی جاتی تھی، لیکن جب سے ایزنا یونیورسٹی گئی تھی تب سے اس کی ذمہ داریاں بدل گئی تھیں۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں ایزنا باجی؟ میں بھی ٹھیک ہوں، تم سناؤ، بچے ٹھیک ہیں؟ اس کا ہاتھ پکڑے ایزنا آگے بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ اس کا کمرہ آج بھی ویسے ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ جی بچے بھی ٹھیک ہیں، اور تمہارا شوہر؟ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ دیوار گیر کھڑکی تک آئی اور دھیرے دھیرے اس کے پردے سرکانے لگی۔ کھڑکی کے پار حویلی کے لان کا منظر تھا جہاں وسط میں خوبصورت سا فوارہ تھا جس میں بہتا پانی مختلف رنگوں میں لگی لائٹس کی وجہ سے کوسے قزح کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ ایزنا کے کمرے کے ساتھ بنے ٹیرس سے لان کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا، لیکن اس سب کے باوجود اگر لان پر نظر نہ بھی ڈالی جائے تو ٹیرس دیکھ کر ہی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ ٹیرس کی دیوار چاروں اور سبز بیلوں اور مختلف رنگ کے گلاب کے پھولوں سے ڈھکی تھی، جن میں سفید رنگ سب سے واضح تھا۔ لکڑی کے ایک قدیم ڈیزائن کا جھولا وہاں رکھا تھا اور پورے ٹیرس پر چھوٹی چھوٹی لائٹس کا ایک جال سا چھت بنایا گیا تھا۔ شیشے کے بلب جن کے اندر الیکٹرک موم بتیاں روشن تھی چھت سے لٹکتی دکھائی دیتی تھیں۔ ٹیرس کے کونے میں ایک چھوٹا سا ایکویریم بنا تھا جن میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ اس ایکویریم سے بہتا پانی نیلے رنگ کی روشنیوں کے اوپر سے گزرتا پورے ٹیرس کی چار دیواری کے ساتھ سے گزرتا تھا۔ اس نے بس ایک سوئچ دبایا تھا اور پورا ٹیرس پل میں جگمگ ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے مسرت سے اس ٹیرس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس مڑی اور کنزا کی طرف دیکھا جو کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی۔ تم نے بتایا نہیں تمہارا شوہر کیسا ہے؟ جی وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی شادی 20 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی اور شادی کے بعد بھی وہ حویلی میں کام کرتی تھی کیونکہ اس کا شوہر بھی اسی حویلی میں ملازم تھا۔ ایک دم دھڑام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایزنا کے حسب توقع ریحام اچھلتی ہوئی آئی تھی اور اس کے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ کسی کو پتہ ہے کہ پیاری سی حسین سی لڑکی نے اسے بہت زیادہ مس کیا ہے؟ گردن اکڑا کر کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتے اس حسین لڑکی نے اترا کر کہا تھا۔ کیا غضب کا ایٹیٹیوڈ تھا اس کا۔ اس کے انداز پر ایزنا سر جھکا کر ہنستی اور پھر نفی میں سر ہلاتے اس کے ساتھ بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ اور اس حسین لڑکی کو کسی نے بتایا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ حسین ہو گئی ہے؟ حسین لڑکی سب جانتی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بار پھر سے گردن اکڑا کر کہا گیا تھا۔ اچھا بس کرو اب یہ ڈرامہ، جاؤ مجھے شاور لینا ہے۔ ایزنا نے ہلکی چپت اس کے کندھے پر لگاتے کہا تھا۔ ریحام نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہوں، بس یہ بتانے آئی تھی کہ کل جمعہ ہے۔ ہاں تو؟ ایزنا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا بھول گئی نا آپ؟ کل جمعہ ہے، کل درگاہ جانا ہے۔ اور اس کے بتانے پر ایزنا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی یہ؟ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو انہیں درگاہ پر جانا ہوتا تھا۔ وہ بچپن سے یہ سب دیکھتی آ رہی تھی۔ کل مارچ کی 1 تاریخ تھی اور کل مہینے کا پہلا جمعہ بھی تھا۔ صبح 9 بجے تک تیار رہیے گا۔ اچھا میری ماں، جاؤ اب۔ ریحام اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تو ایزنا کنزا کی طرف مڑی۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلاتی مؤدب انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے کمرے سے نکل کر دروازہ بند کرتے ہی وہ اٹھ کر باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی جب ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے کمرے پر ایک سرسری سی نظر دوڑا کر ذہن پر زور ڈالا تو ایک جھماکا سا ہوا۔ اس کا فون،
اس کا فون وہی ہاسٹل کے بستر پر پڑا رہ گیا تھا، اور اسلام آباد میں موجود اس کے ہاسٹل کے بستر پر پڑے فون میں موجود وہ پیغام ابھی بھی اس کے جواب کا منتظر تھا۔ گہرے سیاہ بادلوں نے آج اسلام آباد کی سرزمین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اندھیرا ایسا چھایا تھا کہ یہ کالی گھٹاش اس قدر زور سے برسے گی کہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جائے گی۔ دانیال کچھ ضروری پولیس آفیسرز کے ساتھ اس وقت اسلام آباد کی ایک فوڈ اسٹریٹ میں بنے درمیانی درجے کے ہوٹل میں موجود تھا۔ اس ہوٹل کے نچلے فلور پر ریسٹورنٹ تھا، جبکہ اوپر کے فلور پر کمرے بنائے گئے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے محتاط انداز میں اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چند پولیس آفیسرز اس کے ساتھ تھے، جبکہ رمیز نیچے اس ہوٹل کے سارے سٹاف کو اپنے سامنے کھڑا کیے پوچھ گچھ میں مصروف تھا۔ دانیال نے اوپر پہنچ کر اپنے ساتھ موجود آفیسرز کو اشارہ کیا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے ایک ایک کر کے ان دروازوں کی جانب بڑھے اور بند دروازوں کے تالوں کو کھولتے گئے۔ چابیاں وہ ہوٹل کے مینیجر سے برآمد کروا چکے تھے۔ وہ سب دروازے کھول کر ایک طرف ہوتے جا رہے تھے اور لیڈی کانسٹیبلز کمروں میں داخل ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد پورے کوریڈور میں لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد کھڑی تھی، دوپٹہ اور ہاتھوں سے اپنے چہروں کو ڈھکتے اسلام آباد کی مشہور اور معروف یونیورسٹیز میں پڑھتی نوجوان نسل۔ وہ سب سر جھکائے کھڑے آفیسرز کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، جو ایک ایک کر کے ہر بندے سے ڈیٹیل نکلوا رہے تھے۔ لڑکیوں نے رو رو کر پورا ہوٹل سر پر اٹھا لیا تھا، جبکہ لڑکوں کی اکثریت خاموش کھڑی تھی۔ رمیز نیچے کے معاملات دیکھتا اوپر آیا تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران رہ گیا۔ اس نے دانیال کی تلاش میں نظریں دوڑائی تو وہ اسے کوریڈور پر کھڑا نظر آیا۔ بلیک شرٹ پر بلیک ہی لیدر جیکٹ پہنے اس نے بس پولیس یونیفارم کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ سے آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی اور چہرے پر کرختگی تھی۔ سر اسٹاف کی ساری ڈیٹیل نکلوا لی ہے، گھنٹے کے حساب سے یہ لوگ کمرے کرائے پر لیتے ہیں، اس کے علاوہ مینیجر نے کچھ نہیں بتایا۔ وہی تو سب کچھ جانتا ہے رمیز، ان سب کمروں کو اچھی طرح چیک کرواؤ، دیکھو کوئی نشاور چیز ملتی ہے یا نہیں، اور ان کی ڈیٹیل نکلوا کر ایک ایک بندے کو پولیس اسٹیشن پہنچاؤ۔ اور مینیجر کے ساتھ سارا اسٹاف بھی مجھے لاک اپ میں چاہیے، یہ ہوٹل اب سیل ہوگا۔ جی سر۔ رمیز اسے سیلیوٹ کرتا ان لوگوں کی جانب بڑھا تھا۔ دانیال سنجیدہ سا کھڑا سب کو اپنا اپنا کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے اسے اپنی جیب میں کچھ تھرکتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے جیب میں رکھا فون باہر نکالا۔ صبور کی کال تھی۔ اس نے کال یس کرتے فون کان سے لگا لیا۔ سر آپ کا کام ہو گیا ہے، آج دوپہر 12 بجے کی بریکنگ نیوز رحمت بابر کے ہوش اڑانے والی ہے۔ گڈ، اور وہ یونیورسٹی والا مسئلہ؟ جی سر، وہ بھی ہو گیا۔ بہت شکریہ صبور، تم نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، اور اس کے بدلے یقیناً مجھے آپ کے گھر ایک بہت اچھا سا ڈنر ملنے والا ہے۔ وہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولا تو وہ بھی دھیما سا ہنس دیا۔ صبور اس کی بچپن کی دوست تھی، جو اب ایک بہت بڑے نیوز چینل کے لیے کام کر رہی تھی۔ ہاں ضرور، ملتے ہیں پھر شام میں۔ اوکے، خدا حافظ۔ اس نے کال بند کرتے فون جیب میں ڈال دیا۔ یہ کیس جو ایک معمولی سے قتل سے شروع ہوا تھا، دن بدن مزید الجھتا جا رہا تھا۔ جتنا وہ اس کیس کی گہرائی میں جا رہے تھے، یہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ کلب کی فوٹیج حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ کافی لوگوں تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے کافی نمرا کو جانتے بھی تھے، پر افسوس کوئی بھی اس کے قاتل کو نہیں جانتا تھا۔ یہ کوئی گینگ نہیں بلکہ ایک پورا مافیا تھا جو ڈرگ سمگلنگ ہر طرح کے غلط کاموں میں ملوث تھا۔ یہ مافیا ملک کے مختلف کونوں میں پھیلا تھا، اور اس کے ایک کیس کے ساتھ اب کئی پرانے اور نئے کیسز بھی شامل ہو چکے تھے، جن میں اغوا کے کیسز سب سے زیادہ تھے۔ یہ مافیا ایک لمبے عرصے سے پاکستان کی یونیورسٹیز میں پھیلا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ اسکول اور کالجز تک بھی رسائی حاصل کر چکا تھا۔ یہ ہوٹل بھی اس گینگ کے لوگوں کی طرف سے اڈے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں ان کی زیادہ تر ڈیلنگز ہوتی تھیں، اور اس کے علاوہ یہ ہوٹل بہت سے غلط کاموں میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ جہاں تک رہی نمرا قتل کی بات، تو اس کے قاتل تک اسے صرف ایک شخص پہنچا سکتا تھا، اور وہ تھی ایزنا، کیونکہ اس کے بعد جو ثبوت تھے وہ بالکل بھی معمولی نہیں تھے۔ اب اسے بس 12 بجنے کا انتظار تھا۔ اس نے کلائی میں بندھی گھڑی کی جانب دیکھا۔ 8:30 ہوئے تھے۔ 3 گھنٹے اور 30 منٹ۔ 3 گھنٹے اور 30 منٹ بعد رحمت حویلی میں یقیناً کوہرام مچ جانے والا تھا۔ اس بارے میں سوچ کر ہی اس کی ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنی چھاپ دکھا کر غائب ہوئی تھی۔ اس نے اس بار بہت پکا کھیل کھیلا تھا، اور اب کوئی بھی ایزنا بابر کو بچا نہیں سکتا تھا، اس کا اپنا سگا باپ بھی نہیں۔ آپ یہیں رکے، میں وہاں سے ہو کر آتی ہوں۔ دور کھڑی لڑکیوں کے ایک گروپ کی طرف اشارہ کرتے ریحام نے پاس کھڑی ایزنا سے کہا۔ پرنٹڈ کرتے کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے اس نے سر کو سفید دوپٹہ سے ہی ڈھک رکھا تھا۔ بال پونی میں بندھے تھے اور کانوں کے قریب سے کچھ لٹیں باہر نکل رہی تھیں۔
ایزنا نے بس سر ہلا کر اس کی بات کو جواب دیا اور دوبارہ اپنے معمول کے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ اس وقت درگاہ پر موجود تھی۔ درگاہ کو جاتی سیڑھیاں جہاں ختم ہوتی تھیں وہاں ایزنا اکیلی کھڑی سیڑھیوں پر بیٹھے فقیروں کی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ٹخنوں سے ذرا اونچا سفید رنگ کا فراک پہن رکھا تھا جس کے دامن اور بازوؤں پر سفید دھاگے کا کام تھا۔ کریپ کا سفید دوپٹہ سر پر ٹکا تھا جو تیز ہوا کی وجہ سے بار بار پھسل رہا تھا۔ بھورے بالوں کے فرنچ بریڈ بنا رکھی تھی اور میک اپ سے پاک چہرہ اس وقت بہت معصوم اور جاذبے نظر آ رہا تھا۔ اس نے چہرہ جھکا کر ہاتھ میں پکڑے اپنے پرس کو کھول کر اندر جھانکا۔ نوٹوں کی 3 گٹھیاں اندر رکھی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے گٹھی سے چند نوٹ نکالے اور دوپٹہ درست کرتے اپنے دودیا پاؤں درگاہ کی پہلی سیڑھی پر رکھا۔ بادلوں نے پورے آسمان کو ڈھکنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے چند قدم چل کر پہلی سیڑھی پر بیٹھے فقیر کو وہ نوٹ پکڑائے۔ اس سے دعا لیتے سیڑھی اتر کر وہ اگلے فقیر کے پاس آئی۔ ہوا ایک دم سے تیز ہوئی تھی۔ اس کا سفید فراک اڑنے لگا تھا اور آسمان پر ٹکا دوپٹہ پھسل کر کندھوں پر آ گرا۔ کانوں میں پہنے چھوٹے چھوٹے جھمکے نظر آنے لگے تھے۔ اس نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور مڑ کر درگاہ کے مزار کی طرف دیکھا جہاں رحمت بابر اور شائستہ بابر بی جان کے ویل چیئر کے پاس کھڑے درگاہ کے مالک سے باتوں میں مصروف تھے۔ ان سے چند قدموں کے فاصلے پر ریحام لڑکیوں کے ٹولے کے پاس کھڑی تھی۔ جمعہ ہونے کی وجہ سے آج وہاں کافی رش تھا۔ وہ اگلے فقیر کے پاس آئی اور اسے بھی چند نوٹ دیے۔ یوں ہی وہ سیڑھیاں اترتی فقیروں میں پیسے بانٹ رہی تھی۔ وہ آخری سیڑھی پر پہنچ کر وہاں بیٹھے فقیر کو پیسے تھمانے والی تھی جب بارش کا پہلا قطرہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر گرا۔ ایزنا نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک اور قطرہ اس کی آنکھ کے قریب گرا اور گال پر بہہ گیا۔ سیڑھیوں پر بیٹھے سب فقیر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا جہاں حویلی کے سب افراد نیچے آ رہے تھے۔ میڈم آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، بارش تیز ہو رہی ہے۔ اسے سیڑھیوں کے کنارے اکیلے کھڑا دیکھ کر کچھ دور کھڑا ڈرائیور سیڑھیوں کے سامنے لے آیا تھا۔ بارش آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی تھی۔ ایزنا سر ہلاتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سب نیچے آ گئے تو ریحام اس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ اف، ایک تو یہ سردیوں کی بارش خون جما دیتی ہے میرا۔ اب تو ٹھنڈ ختم ہو گئی ہے بالکل۔ ایزنا نے کھڑکی پر برستے بارش کے قطروں کو دیکھ کر کہا۔ گاڑی بارش کی تیز بوچھاڑ میں سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ہاں، پر آپ کو پتہ تو ہے مجھے کتنی ٹھنڈ لگتی ہے۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 12:30۔ گاڑی کی سیٹ پر رکھے فون کو اٹھاتے ایزنا نے اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ فون سوئچ آف کرنے والی تھی جب ایک دم سے رحمت بابر کی کال آنے لگی۔ ایزنا کہاں ہو تم لوگ اس وقت؟ ان کی گھبرائی اور بے چین آواز سن کر ایزنا چونک کر بیٹھ گئی۔ بابا ہم تو بس حویلی پہنچنے والے ہیں۔ سڑک کے کنارے پر بنے حویلی کے گیٹ کو دیکھ کر اس نے کہا۔ درگاہ حویلی سے بس 5 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ اچھا ڈرائیور سے بات کرواؤ میری۔ بابا سب خیریت ہے نا؟ ایزنا سوال جواب نہیں کرو، فون دو ڈرائیور کو۔ جی یہ بابا سے بات کر لیں۔ اس نے فون آگے ڈرائیور کی طرف بڑھایا جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ کیا ہوا ہے؟ ریحام نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں۔ ڈرائیور اب رحمت بابر سے بات کرنے کے بعد گاڑی گھما کر دوسری طرف ڈال رہا تھا۔ کیا ہوا ڈرائیور انکل، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ریحام نے پیچھے چھوٹتے حویلی کے گیٹ کو دیکھ کر کہا جس کے آگے کافی رش تھا۔ یہ گھر کے سامنے اتنا رش کیوں ہے؟ ریحام نے ایزنا سے کہا تو وہ بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ ایک دم سے اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس فوراً سے اس کے دل میں جاگا تھا۔ بڑے صاحب نے کہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم حویلی کے پچھلے گیٹ سے اندر داخل ہوں گے۔ کیسا مسئلہ؟ اس بارے میں انہوں نے مجھے نہیں بتایا، لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ یہ رپورٹر ہیں۔ ریحام جو تب سے دور سے نظر آتے حویلی کے دروازے کو دیکھ رہی تھی، گاڑی کے موڑ کاٹنے پر اس کے غائب ہوتے ہی سیدھی ہو بیٹھی۔ رپورٹرز؟ جی رپورٹرز۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ نیوز چینل والے حویلی کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ریحام کی اس بات پر ایزنا کا رنگ سفید پڑا تھا۔ ڈرائیور انکل میرا موبائل؟ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ ڈرائیور نے موبائل اس کی طرف بڑھایا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل تھاما اور اسے فوراً آن کرتے یوٹیوب پر جا کر نیوز چینل کھولا۔ وہاں چلتی خبر اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ ویڈیو جو دانیال کو کلب سے ملی تھی ہر نیوز چینل کی زینت بنی ہوئی تھی۔ 12 بجے کی ہیڈ لائن نے واقعی تباہی مچا دی تھی۔ اس ویڈیو میں اس کا چہرہ بالکل کلیئر تھا جہاں وہ نمرا کے ساتھ کلب کی سیڑھیاں چڑھتے اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ ریحام بھی آگے جھک کر وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے ایزنا؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایزنا منہ پر ہاتھ رکھے بس پھٹی ہوئی آنکھوں اور زرد پڑتے چہرے کے ساتھ اسکرین پر نظر آتی اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی۔
وہ دونوں پچھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھیں جہاں میڈیا کے لوگ موجود نہیں تھے۔ کچن کے دروازے سے ہوتے جب وہ اندر آئیں تو سامنے کھڑے رحمت بابر غصے سے اپنے وکیل پر چلا رہے تھے۔ ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے تم لوگ؟ سر میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی پر اس دانیال نے راتوں رات سارے ثبوت میڈیا تک پہنچا دیے۔ تو یہ میڈیا کس کھیت کی مولی ہے؟ پیسے دے کر منہ بند کرواؤ ان کا۔ بہت مشکل ہے سر، NGO پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے، میڈیا حد سے زیادہ اس چیز کی کوریج کر رہا ہے۔ تو تم کیا جھک مارنے کے لیے وکیل بنے تھے؟ میں بتا رہا ہوں میری بیٹی کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ رحمت بابر انگلی اٹھائے شدید غصے میں اس وکیل پر دھاڑے تھے۔ بقایا سب حیران پریشان کھڑے معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ رحمت بابر نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھی تھی۔ سر پلیز ابھی کے لیے میری بات مان لیں، میں آگے سب ٹھیک کر دوں گا۔ نہیں، بالکل نہیں، ایزنا اب کسی صورت جیل نہیں جائے گی۔ رحمت کیا ہو رہا ہے یہ؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ شائستہ بیگم جو کب سے خاموش تھیں ایزنا کی گرفتاری کے بارے میں سن کر تڑپ کر آگے آئی تھیں۔ شائستہ بھی خاموش رہو، مجھے یہ معاملہ حل کرنے دو۔ رحمت بابر نے پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ سر پلیز آپ میری بات مان لیں، میڈیا والے پاگل ہو رہے ہیں۔ کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ ایزنا چلتے ان کے قریب آئی تھی۔ رحمت بابر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم دونوں کب آئیں؟ ہم کافی دیر سے یہاں کھڑے ہیں۔ جواب ریحام کی طرف سے آیا تھا۔ اچھا جاؤ دونوں اپنے کمروں میں سب سنبھال لوں گا۔ نہیں بابا، وکیل صاحب آپ بتائیں کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ ابھی کے لیے آپ گرفتاری دے دیں، میڈیا کا دھیان جیسے اس مسئلے سے ہٹے گا میں نقلی ثبوت دکھا کر آپ کو رہا کروا لوں گا، اور اگر آپ نقلی ثبوت تیار نہ کروا سکے تو ہم آپ کو اس ملک سے باہر بھیج دیں گے۔ ایزنا کوئی گرفتاری نہیں دے گی، میں ابھی اس کی ٹکٹ بک کروا رہا ہوں۔ رحمت بابر نے سب کی باتوں کو رد کرتے کہا۔ سر معاملہ مزید بگڑ جائے گا، آپ کی سیاسی ساکھ کو بہت نقصان پہنچے گا۔ میں نے ہر طرح سے سوچا، ایزنا میڈم کی گرفتاری ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ میں اپنی بیٹی کو جیل کسی صورت نہیں بھیجوں گا۔ دانتوں پر دانت سختی سے جمائے وہ غصے سے بولے تھے۔ لیکن سر میں تیار ہوں گرفتاری کے لیے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایزنا بول پڑی۔ ایزنا تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا کبھی نہیں کرو گی تم۔ بابا آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں ملک سے بھاگ گئی تو سب کا شک یقین میں بدل جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک اور کام کرنا ہوگا۔ وکیل دوبارہ سے بولا تھا۔ کیسا کام؟ آپ کو مجھے ایک ایک ڈیٹیل سے آگاہ کرنا ہوگا تاکہ میں ٹھوس ثبوت پیش کر سکوں۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ نظر چراتے ایزنا نے کتراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ باہر جا کر کہہ دیں میں آ رہی ہوں۔ ایزنا تم پاگل ہو گئی ہو؟ رحمت بابر غصے سے چلائے تھے۔ وہاں کھڑے سب افراد نے چونک کر انہیں دیکھا، کسی نے کبھی انہیں یوں چلاتے نہیں سنا تھا۔ بابا آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میری وجہ سے آپ کی زندگی بھر کی کمائی ضائع چلی جائے گی، ہمارے خاندان کا نام خراب ہو جائے گا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے خاندان کا نام تمہارے جیل جانے سے خراب نہیں ہوگا؟ نہیں، وکیل صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ سنبھال لیں گے۔ پلیز بابا مسئلہ زیادہ بگڑ جائے گا، میری وجہ سے نواب خاندان کے نام پر سیاہ دھبا لگ جائے گا۔ میں جا کر میڈیا کو سنبھالتا ہوں۔ کالا کوٹ پہنے ہاتھ میں فائل پکڑے وکیل باہر کی طرف بڑھا۔ بابا پلیز بھروسہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایزنا نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا۔ رحمت بابر نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور پیچھے رکھے صوفے پر ڈہ گئے۔ صرف ایک ہفتے کے بعد میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا اور سیدھا ملک کے باہر بھجوا دوں گا۔ اوکے مجھے منظور ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ایزنا؟ پولیس کیوں آئی اور تم کہاں جا رہی ہو؟ شائستہ بیگم نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ میں تمہیں سب بتا دوں گا شائستہ، فی الحال مجھے پولیس سے نپٹ لینے دو۔ ریحام سنبھالو شائستہ کو اور ایزنا تم میرے ساتھ آؤ۔ ایزنا اور رحمت بابر دونوں باہر کی طرف بڑھے۔ حویلی کے مین گیٹ پر ایزنا کا وکیل کھڑا میڈیا سے گفتگو کر رہا تھا۔ ہر طرف ایک ہڑبڑی سی تھی، بارش ابھی بھی زوروں سے برس رہی تھی۔ حویلی کے ملازم حیران پریشان سے کھڑے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایزنا بابر پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان کا نمرہ قتل کیس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق نہیں۔ ان کے خلاف دکھائے جانے والے سارے ثبوت جھوٹے ہیں۔ میں بہت جلد اصل ثبوت میڈیا کے سامنے پیش کروں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ ایزنا بابر بے قصور ہیں۔ تو کیا ایزنا بابر اب گرفتاری نہیں دیں گی؟ ایک رپورٹر نے سوال کیا تھا۔ ہم سب اس ملک کے باشندے ہیں اور اس کے قانون کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ قانون کا احترام کرتے ہوئے ایزنا بابر فی الحال گرفتاری دے رہی ہیں اور میری پولیس کے عملے سے گزارش ہے کہ میری کلائنٹ کے ساتھ نرم رویہ رکھا جائے۔ رحمت بابر اپنی لاڈلی بیلی کو جیل بھیجنے کے لیے رضامند کیسے ہو گئے؟ کل کی پریس کانفرنس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی صورت ایزنا کو جیل نہیں بھیجیں گے اور سب سازش کے پیچھے موجود شخص کا پتہ لگائیں گے۔ دیکھیں کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک ہو جیسے نواب خاندان کی اکلوتی وارث کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔
لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہم سب اس ملک کے قانون کی عزت کرتے ہیں، لہٰذا اس سمرے میں ایزنا بابر گرفتاری دے رہی ہیں، اور بقول رحمت بابر کے جو بھی شخص اس سازش کے پیچھے ہے انشاءاللہ بہت جلد بے نقاب ہوگا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے رپورٹر کو مزید سوال کرنے سے منع کیا اور مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں حویلی کے مین دروازے سے ایزنا رحمت بابر کے ساتھ آ رہی تھی۔ رپورٹر اچک اچک کر ان کی تصاویر بنا رہے تھے۔ وہی سفید فراک پہنے شفون کے دوپٹے سے سر کو ڈھکے وہ گاڑی تک جا رہی تھی۔ رپورٹرز وکیل کو چھوڑ کر اب ایزنا کی جانب بھاگے، جنہیں گارڈ نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ رحمت بابر اب وہاں کھڑے پولیس آفیسر سے بات کر رہے تھے۔ وکیل ان کے پاس کھڑا تھا۔ بارش دھڑا دھڑ برس رہی تھی۔ سیاہ کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ ایزنا کو پہلے اسلام آباد لے جانا تھا اور وہاں سے انویسٹیگیشن کے بعد اسے گرفتار کیا جانا تھا۔ 12 بج گئے تھے۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ دانیال احتشام نے جیسا سوچا تھا اس نے ویسا کر دکھایا تھا، اور اس بار اس کی طرف سے پھینکے جانا والا پتا اس قدر طاقتور تھا کہ ایزنا کے چاروں جانب گھیرا تنگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ لندن کی اس مصروف سڑک کے کونے پر بنی چھوٹی سی کافی شاپ پر ابھی ابھی سورج کی پہلی کرن اتری تھی۔ شیشے کی دیوار سے اندر کام کرتے ورکر نظر آ رہے تھے۔ باہر بنے پھولوں کے گارڈن میں چند کرسیاں اور میز لگائے گئے تھے۔ ہوا ٹھنڈی تھی لیکن روح کو ایک تازگی بخش رہی تھی۔ کافی دنوں تک چلنے والی بارشوں کے بعد یہ پہلی صبح تھی جو اس قدر روشن تھی۔ اس کافی شاپ کے باہر رکھی میزوں پر ایک نوجوان جیکٹ کے نیچے جینس پہنے وہاں بیٹھا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہے۔ اس کی رنگت سفید اور آنکھیں چھوٹی تھیں۔ موبائل چلاتے وہ بار بار چہرہ اٹھا کر ارد گرد دیکھتا اور واپس چہرہ موبائل پر جھکا دیتا۔ اس مصروف سڑک کے ساتھ بنے فٹ پاتھ پر وہ چلتا ہوا اس کافی شاپ کی طرف آ رہا تھا۔ وائٹ ہوڈی کے اوپر ڈینم جیکٹ پہنے اس کا چہرہ حسب معمول سرجیکل ماسک سے ڈھکا تھا۔ آج ہوڈی کی ٹوپی سر پر نہیں تھی، جس کی وجہ سے بھورے گھنگریالے بال صاف واضح ہو رہے تھے۔ اس کی اوشن بلو آنکھوں کو ڈھکتے بال آج بے ترتیب تھے۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چہرہ جھکائے وہ خاموشی سے اس کافی شاپ کی طرف جا رہا تھا۔ کافی شاپ میں بیٹھا نوجوان اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فون جیب میں رکھتے وہ آگے بڑھ کر اس سے بغلگیر ہوا۔ میں کب سے یہاں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بس لوسی کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ اس کے سامنے رکھے کرسی سنبھالتے سیان نے اپنے چہرے پر لگا سرجیکل ماسک اتار کر میز پر رکھا۔ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنے سامنے بیٹھے اکلوتے دوست کو دیکھا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکل رہی تھی اور اس کی بھوری سٹیبل اور رنگت چمکنے لگی تھی۔ او خدایا، وہ کتنا خوبصورت تھا۔ اپنی دھن میں چلتی مدھم ہوا نے ایک پل کے لیے رک کر اس مسکراتے ہوئے نوجوان کی نظر اتاری تھی۔ پھولوں پر گرتی سورج کی کرنوں نے ایک ایک پھول کو اس یونانی دیوتا کی جانب متوجہ کیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور گھمبیر آواز پر کلیاں شرما کر اٹکلیاں کرنے لگی تھیں۔ ہوا ایک دم شرارت کرتے جوش میں آئی تھی اور اس کے بکھرے بالوں کو مزید بکھیر کر ماتھے پر گرا دیا۔ سیان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں سیٹ کیا جو دوبارہ ہوا کی وجہ سے اس کے ماتھے پر آ گرے تھے۔ اس کا دوست جو ویٹر کو اپنی جانب بلا رہا تھا لوسی نام پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لوسی کون؟ پپی خریدا ہے میں نے 2 دن پہلے۔ تو جو آگے 2 تھے وہ کم تھے؟ ہاں، وہ ڈھیٹوں کی طرح کہہ کر مسکرا دیا۔ ذوالکیف اس کی بات پر سر جھٹک کر رہ گیا۔ ویٹر اب آ کر ان کا آرڈر لے رہا تھا۔ تم بتاؤ کیسا رہا تمہارا ٹرپ؟ ٹھیک تھا، بس تم نہیں تھے نا، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ اس کی بات پر سیان دھیمے سے مسکرا دیا۔ وہ سنجیدہ اور خاموش طبیعت کا انسان اگر کسی کے سامنے مسکراتا تھا وہ اس کا یہ واحد دوست تھا۔ بس مصروفیات ہی ایسی آ گئی کہ میں جا نہیں پایا۔ او ہاں، مجھے یاد آیا۔ ذوالکیف نے ایک دم کچھ یاد آنے پر فون جیب سے نکالا، پھر اسکرین پر چند کلکس کے بعد اسکرین اس کے سامنے کی۔ یہ تمہاری کون سی بچھڑی ہوئی محبوبہ ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم؟ اسکرین پر سیان ہی کے لکھے الفاظ تھے۔ اس کے مشکوک انداز سے پوچھنے پر سیان نے بمشکل کہکا ضبط کیا تھا۔ تم جانتے ہو ایسا کچھ نہیں، اس نے مسکراہٹ روکتے کہا تھا۔ پھر ایسا کیوں لکھتے ہو جیسے پتہ نہیں عشق میں کون سا دھوکہ کھایا ہے تم نے؟ مجھے ایسا لکھنا پسند ہے ذوالکیف، تم جانتے ہو یہ بات، لیکن سب تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ تم کوئی بہت ٹوٹے بکھرے انسان ہو۔ ہاں تو کچھ غلط تو نہیں سمجھتے وہ، لیکن وہ تمہیں عشق کا روگی سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ تم ان کے سامنے اپنی جھوٹی شخصیت کیوں پیش کر رہے ہو؟ اس کی بات پر دونوں ہاتھوں کو باہم ملاتے سیان آگے ہو کر بیٹھا اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، دیکھو ذوالکیف، ایک بہترین لکھاری وہی ہوتا ہے جو ہر حالت ہر کیفیت پر لکھ سکے، جو جذبات کو بہتر طریقے سے بیان کر سکے، جس کا مشاہدہ بہترین ہو،
اور اگر میں محبت کے موضوع کو بہترین طریقے سے بیان کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے محبت میں دھوکے کھائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے محبت میں دھوکے کھانے والوں کا اچھے سے مشاہدہ کیا ہے اور پھر اسے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات جھوٹی شخصیت کی، تو میں کسی کے سامنے اپنی کوئی جھوٹی شخصیت نہیں پیش کر رہا، میں اور بھی بہت سے موضوعات پر لکھتا ہوں۔ اب لوگ زیادہ محبت والے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہاری یہ باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ ذوالکیف نے سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ اٹھاتے کہا۔ ویٹر اب ان دونوں کی کافی میز پر رکھ رہا تھا۔ ایک دم سے سارے میں کافی کی مہک پھیل گئی تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ پوچھو۔ کافی کا کپ پکڑتے سیان نے اس کی طرف دیکھا۔ تم محبت کو اتنا ڈسکس کرتے ہو تو کچھ تو سوچا ہوگا تم نے اپنی لائف پارٹنر کے بارے میں کہ وہ ایسی ہو؟ نہیں، کبھی زیادہ نہیں سوچا اس بارے میں۔ پھر بھی کچھ تو سوچا ہی ہوگا، وہ ضدی انداز میں بولا۔ سیان سمجھ گیا تھا کہ اب وہ جب تک سوال کا جواب نہیں دے گا ذوالکیف اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ سیان نے کافی کا ایک سپ لیتے کپ نیچے رکھا اور کیاری میں لگے پھولوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی اوشن بلو آنکھوں میں چمکتی کلیوں کا عکس ابھر رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی ہوگی سب سے الگ ہوگی، اس کی چال میں ایک شاہانہ پن ہوگا، اس کا انداز شہزادیوں جیسا ہوگا۔ ساتھ سمندر پار اسلام آباد کے شہر میں ایزنا سیاہ لینڈ کروزر سے نکل رہی تھی۔ جہاز کے 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اس وقت اسلام آباد کے پولیس اسٹیشن کے باہر موجود تھی۔ چہرے کو سرجیکل ماسک سے ڈھکے اس نے نظریں اٹھا کر سامنے نظر آتے میڈیا کے جمع غفیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر خوبصورت ہوں گی کہ وہ سامنے والے کو مدہوش کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ کیمرے کے فلیشز میں اس کی بھوری کانچ سی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس نے لمبی پلکیں جھکا کر پھر سے اٹھائیں، سارے منظر واضح ہونے لگے۔ اس کے حسن کے سامنے چاند کی روشنی بھی ایک سایہ سا محسوس ہوگی، اس کی ایک نظر میرا حشر نشر کر دے گی۔ ایزنا نے ہاتھ بڑھا کر سر پر موجود دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ ہوا ایک دم سے زور سے چلی اور اس کی محنت ضائع کرتے دوپٹہ اس کے شانے پر گرا دیا، جس کے ساتھ چلتے مجھے پوری دنیا اپنے قدموں تلے محسوس ہوگی، جس کا ہاتھ تھامتے یوں لگے گا میں نے سب کچھ پا لیا۔ رحمت بابر ایزنا کے برابر آ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتے آگے بڑھی تھی۔ سر جھکائے وہ اب رحمت بابر کے ساتھ رپورٹرز کے ہجوم میں سے گزر رہی تھی، جسے ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہوگا، جو ہر کسی کی خواہش ہوگی، لیکن اسے صرف میری خواہش ہوگی۔ رپورٹرز اچھل کر سوار کر رہے تھے، لیکن گارڈز انہیں پیچھے کرتے ان دونوں کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ پولیس اسٹیشن کے کاریڈور میں کھڑا دانیال احتشام مسکراتی ہوئی نظروں سے سارا منظر دیکھ رہا ہوگا۔ وہ بن کہے مجھے سمجھ جائے گی، وہ میری خاموشی سے بھی معنی اخذ کر لے گی، وہ مجھے اندر تک جانتی ہوگی۔ آرڈر پر تیار کروانی پڑے گی تمہاری پسندیدہ لڑکی۔ اس کی باتیں سن کر ذوالکیف نے جھرجھری لیتے کہا تھا، ایسی بھی بات نہیں، کوئی تو ہوگی پوری دنیا میں میرے لیے۔ مسکراہٹ روکتے سیان نے شرارت سے کہا تھا، اور میلوں کے فاصلے پر بنے اس پولیس اسٹیشن میں ایزنا رحمت بابر کے ساتھ کھڑی دانیال احتشام کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہماری ملاقات اتنی جلدی ہوگی دوبارہ، دانیال نے مسکراتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے کہا، جسے رحمت بابر نے سرے سے اگنور کر دیا۔ تم بہت پچھتاؤ گے ایس پی، انہوں نے سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ میں بس اپنا کام کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ میرے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ دانیال نے کندھے اچکاتے ایسے کہا جیسے یہ معمولی سی بات ہو۔ اگر میری بیٹی کوئی خراش بھی آئی میں تمہاری نسلیں تباہ کر دوں گا۔ فی الحال تو اپنی بیٹی کی فکر کریں آپ، کیونکہ ابھی میں نے صرف ایک ثبوت میڈیا تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ نے میرے لیے زیادہ مسئلے کھڑے کیے تو میں بقایا ثبوت بھی میڈیا میں دے دوں گی۔ دانیال نے ایک دم سنجیدہ ہوتے کہا تھا۔ راشدہ ہتھ کھڑی لگاؤ انہیں اور لے جاؤ اپنے ساتھ۔ رحمت بابر کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دانیال نے لیڈی کانسٹیبل سے کہا تھا۔ راشدہ سر ہلاتے آگے آئی اور ایزنا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر ہتھ کڑی لگانے لگی۔ رحمت بابر نے تکلیف سے یہ سارا منظر دیکھا۔ اب ایزنا کو لاک اپ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ایزنا نے مڑ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، جو اسے آج واقعی بوڑھے لگ رہے تھے۔ پلکیں جھمک کر انہیں پرسکون رہنے کا کہا۔ رحمت بابر محض گہری سانس لے کر رہ گئے تھے۔ پھر ملاقات ہوگی سر، ابھی مجھے بہت ضروری کام ہے۔ اس نے ایک بار پھر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جسے رحمت بابر نے دوبارہ اگنور کر دیا تھا۔ وہ واپس مڑے اور گارڈز کے گھیرے میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ سر آپ نے کہا تھا ایزنا بابر پر لگائے جانے والے سب الزامات بے بنیاد ہیں، لیکن پھر انہوں نے گرفتاری کیوں دی؟ کیا ایزنا بابر کے خلاف دکھائے جانے والے ثبوت سچ ہیں؟ دانیال احتشام کیا کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر یہ سب کر رہے ہیں؟ ایزنا بابر کا نمرا سے کیسا تعلق تھا؟
رپورٹرز دھڑ دھڑ سوال کر رہے تھے۔ رحمت بابر گارڈز کی سنگت میں خاموشی سے چلتے اپنے گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ گارڈز دھکے مار کر آگے آتے رپورٹرز کو بار بار پیچھے دھکیل رہے تھے۔ رحمت بابر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وکیل بھی ان کے ساتھ ہے بیٹھا۔ صرف ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد ایزنا مجھے جیل سے باہر چاہیے۔ سر آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ رحمت بابر نے سر ہلاتے تھکے ہوئے انداز میں سر پیچھے سیٹ پر گرا دیا۔ ہمارے ملک میں انصاف صرف امیر کو ملتا ہے۔ غریب کے حق میں ہونے والا فیصلہ چند پیسوں کی بنیاد پر بک جاتا ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک نمرا کو انصاف اور اس کے قاتل کو سزا نہیں مل جاتی، ہم یوں ہی احتجاج کرتے رہیں گے۔ ایک اسٹوڈنٹ جس نے جسٹس فار نمرا کا پوسٹر اٹھا رکھا تھا، رپورٹر کو جواب دیتے بولی تھی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جب سے ایزنا بابر کے خلاف ثبوت سامنے آئے ہیں، اسٹوڈنٹ کی NGOs پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے یہ تب تک احتجاج کرتی رہیں گی جب تک نمرا کو انصاف نہیں مل جاتا۔ تیزی سے خبر پڑتی نیوز کاسٹر کی آواز حویلی کے خاموش لاؤنج میں گھوم رہی تھی۔ شائستہ بیگم چہرے پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ ریحام خاموشی سے ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اس سب سے بہت پہلے سے آگاہ تھی جب یہ سب شروع ہوا تھا۔ سوشل میڈیا خبر کو آگ کی طرح پورے ملک میں پھیلایا جا رہا تھا۔ ریحام خاموشی سے دیکھ رہی تھی، لیکن رحمت بابا نے اس کا ذکر گھر میں کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ریحام، یہ سب جھوٹ ہے۔ میری ایزنا، میری معصوم بچی کیسے کسی کا قتل کر سکتی ہے؟ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ شائستہ بیگم نے تکلیف سے کہتے گالوں پر لڑکتے آنسو پہنچے تھے۔ ممانی، آپ ٹینشن نہیں لیں، ایزنا بہت جلدی گھر آ جائے گی۔ ماموں گئے ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ابھی رحمت کو فون کرو، میری بات کرواؤ ان سے۔ ممانی، ابھی وہ مصروف ہوں گے، کال نہیں اٹھائیں گے۔ نہیں، انہیں کال کرو، مجھے میری بیٹی سے بات کرنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں کال۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ریحام نے تسلی دینے والے انداز میں کہا اور اپنا فون کھولتے رحمت بابل کو کال کرنے لگی۔ تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو ماموں، پہنچ گئے آپ؟ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا جس پر وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ اچھا یہ لیں، ممانی سے بات کر لیں، یہ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی ٹینشن لے کر۔ ماموں، انہیں لگ گیا پتہ، نیوز چینل پر سب دکھایا جا رہا تھا۔ اچھا یہ لیں، کر لیں بات۔ اس نے فون شائستہ بیگم کی طرف بڑھایا جنہوں نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ ہیلو رحمت، میری بچی کہاں ہے؟ وہ یہ نیوز پہ دکھا رہے ہیں اسے گرفتار کر لیا۔ رحمت، میری معصوم بچی کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب موجود رحمت بابر گہری سانس لے کر رہ گئے۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں شائستہ، وہ جلد ہماری بیٹی گھر واپس آ جائے گی، تم بس دعا کرو۔ آپ اسے لے کر آئیے گا، اسے وہاں اکیلا مت چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ، تم بس دعا کرو۔ انہوں نے کال بند کر دی تو شائستہ بیگم نے فون ریحام کی جانب بڑھا دیا۔ آپ فکر نہیں کریں ممانی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ماموں ہے نا، سب سنبھال لیں گے۔ اس نے دلاسا دیتے وہ ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ اس اندر سے اس کا اپنا دل ایک انجانے خوف کے تحت دھڑک رہا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ایزنا کو وہاں آئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ اب اسے جیل میں رکھا گیا تھا۔ وہ پہلے والی جیل کی نسبت قدرے بہلت حالت میں تھی۔ کونے میں ایک پلنگ تھا، ٹھنڈے پانی کا کولر، اس کے علاوہ پنکھا اور لائٹس بھی بہتر حالت میں تھیں۔ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھی سامنے دیوار پر ٹک ٹک کرتی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے امید کی کرن بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ امید ایک ایسا پانی ہے جو بنجر زمین کو زرخیزی کی علامت محسوس ہوتا ہے۔ جب پانی بند ہوتا ہے، زرخیزی کی علامت ختم ہو جاتی ہے، اور اب جو کچھ ہو چکا تھا اس کے اندر کی امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کال کوٹری کی خاموش ماحول میں ارتعاش سا پیدا ہوا تھا۔ اس نے جھکا چہرہ نہیں اٹھایا تھا۔ چابیوں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز آئی تھی اور دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تھا۔ پولیس یونیفارم پہنے دانیال احتشام اندر آیا تھا۔ امید کرتا ہوں میں نے ایزنا بابر کو زیادہ انتظار نہیں کروایا ہوگا۔ ایزنا کو اس کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔